بسم اللہ الرحمن الرحیم ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي فقد أحبني ومن أحبني كان معي وفي رواية كان معي في الجنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، سماعت فرما رہی ہوں میری نہایت قابل ست احترام ماں اور بہنوں، ہمارے آج کے جلسے کا عنوان مسلک دیوبند ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ دلائل کے ساتھ دیوبند کا مسلک آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں مولانا طاہر سلطان صاحب کا اس حوالے سے بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مغرب کی نماز کے متصل بات مجھے بیان کرنے کا موقع مرحمت فرمایا ہے۔ اکثر جلسے کے میزبانوں سے مجھے یہی الجھن اور یہی شکوہ رہتا ہے، کھانے کا اہتمام بہت کرتے ہیں، اشتہارات بہت چھپواتے ہیں، پیسے بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں اور جلسے کو اتنا طویل کر دیتے ہیں کہ سامعین کے ذہن میں مسئلہ رہتا اور بیٹھتا نہیں ہے۔ جب انہوں نے سیگل آباد کی کانفرنس کے لیے مجھے فرمایا تو میں نے گزارش کی کہ میری خواہش ہوگی کہ بیان مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جائے، عشاء کی نماز تھوڑی سی مؤخر ہو تاکہ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کھل کر بات سمجھا دی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بیان بہت لمبا ہو اور عشاء کی نماز میں بھی کوتاہی ہو، دیر سے سونے کی وجہ سے فجر کی نماز کے اندر بھی کوتاہی ہو۔ جلسوں کا مقصد دین پہ عمل کرنا ہے، جلسوں کا مقصد دین سے دوری قطعاً نہیں ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
اور آئندہ بھی مجھے اگر آپ حضرات یہاں دعوت دیں اور اپنے علاقے میں کہیں بلائیں تو میری خواہش ہوگی کہ مغرب کی نماز کے متصل بعد بیان شروع ہو، عشاء کی نماز تھوڑی سی مؤخر ہو، تاکہ میں بھی جاگتا جاگتا بیان کروں اور آپ بھی جاگتے جاگتے بیان سماعت فرمائیں۔ بیان کرنے کا بھی لطف آتا ہے اور بیان سننے کا بھی لطف آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بات حق سننے کی اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ رکھے ذرا، میں آپ حضرات کے شہر میں آیا، میرے آنے سے قبل میرے علم میں تھا، بہت سارے پروپیگنڈے کیے گئے کہ مولانا نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا بھی کیوں نہیں آؤں گا، وجہ رات تلاگنگ میں جلسہ تھا، میں جلسہ گاہ میں پہنچا، بارش ہو رہی تھی، دعا کر کے جلسے ختم کر دیا۔ میں نے سامعین سے کہا میں آیا ہوں اور آئندہ بھی آپ نے بلایا تو ضرور آؤں گا انشاءاللہ۔ آج صبح جلسہ تھا، ان حضرات کا صبح فون آیا کہ بارش ہوئی ہے، ہمارے یہاں کھلا انتظام نہیں ہے، مسجد چھوٹی ہے، ہم نے کینسل کر دی ہے۔ میں نے کہا دیکھو میں چکوال پہنچا ہوں، مولانا طاہر سلطان صاحب نے فرمایا ہمارا ماحول سازگار ہے، مسجد بڑی وسیع اور کشادہ ہے اور بارش کے باوجود ہمارے پنڈال پر اثر نہیں ہے، یہاں پر بیان ہوگا۔ تو میں مغرب کی نماز سے 1.5 گھنٹہ پہلے پہنچ گیا ہوں تاکہ وقت پہ پہنچے۔ ایسا کم ہوتا ہے کہ خطیب ٹائم سے پہلے آئے، لیکن ہم خطیب بن کر نہیں آتے، ہم آپ کی وکیل بن کر آتے ہیں، اور وکیل عدالت میں جلدی پہنچتا ہے تاکہ میرا موکل پریشان نہ ہو۔ جلسوں میں سامعین نہ آئے تو الجھن نہیں ہوتی، آنے والا بیان کرنے والا مقرر نہ آئے تو پھر الجھن ہوتی ہے۔ ہم کبھی اپنے میزبان کو پریشان نہیں کرتے۔ میری آپ سے گزارش ہے ابھی آپ حضرات اپنے موبائل کی بیلیں بند فرما لیں، بیل بند کرنا کبھی یاد نہیں رہتی تو پھر درمیان میں موبائل بجتا ہے تو جلسہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ دروازے کی جگہ چھوڑ دیں اور گیٹ خالی رکھیں۔ میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ ساتھیوں کو اندر بھجواتے جائیں، یہاں کسی کو کھڑا نہ ہونے دیں، لیکن ادب اور اکرام کا خیال ضرور رکھیں۔ آپ توجہ رکھیں، آپ کو نہیں کہہ رہے، گیٹ والوں کو کہہ رہے ہیں، آپ سب ادھر دیکھتے ہیں، پتہ نہیں وہاں کیا چیز تقسیم ہو رہی۔ میں ایک بات کہنے لگا تھا، بہت سارے احباب نے مجھے نہیں سنا ہوتا، میرے بارے میں بہت کچھ سنا ہوتا ہے۔ میرے جملوں پہ توجہ رکھیں، بہت سارے احباب نے مجھے نہیں سنا ہوتا، میرے بارے میں بہت کچھ سنا ہوتا ہے۔ میں اس پر ایک بات کہتا ہوں کہ جب آدمی کسی کو سنے تو ذہن اور بنتا ہے، اور جب کسی کے بارے میں سنے تو ذہن اور بنتا ہے۔ میں نے کیا بات کی ہے؟ بولیے نا۔ میں نے آپ کو مسئلہ سمجھانا ہے، یہ تو میں تمہید باندھ رہا ہوں، میں نے مسئلہ سمجھانا ہے کہ جب آدمی کسی کے بارے میں سنے تو ذہن اور ہوتا ہے، اور جب کسی کو سنے تو ذہن، بولیے نا، کسی کے بارے میں سنے تو ذہن اور کسی کو سنے تو ذہن اور ہوتا ہے۔ آپ نے میرے بارے میں سنا ہے، مجھے نہیں سنا، اس لیے اشکالات ہوتے ہیں کہ اس کو نہیں آنا چاہیے۔ اس پر میں 2-3 واقعات کہتا تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہے، ایک بوڑھی مائی کو دیکھا مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مائی کی گٹھڑی کو سر پہ اٹھایا، پوچھا امی جان کہاں جانا ہے؟ اس امی جان نے بتایا کہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھی اماں کا سامان لیا، اس جگہ تک پہنچا دیا۔ جب وہاں پہنچا اور چھوڑ دیا، واپس آنے لگے تو بوڑھی اماں نے کہا اے بیٹا تو واپس جا رہا ہے، میرے ساتھ تو نے بڑی نیکی اور احسان کیا ہے، میں تجھے ایک نصیحت کرتی ہوں، مکہ میں ایک نوجوان جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے قریب نہ جانا۔ اللہ کے نبی نے جو بات سمجھائی اس بوڑھی ماں کو، میں اس کو اپنے لفظوں میں یوں نقل کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بزبان حال ہمارے نبی نے پوچھا امی جان آپ نے محمد کو سنا ہے یا محمد کے بارے میں سنا ہے؟ یا امی جان آپ نے محمد کو سنا ہے یا محمد کے؟ اس نے کہا نہیں، محمد کو نہیں سنا، محمد کے بارے میں سنا ہے۔ فرمایا جس کے بارے میں سنا آج اسے سنو، مجھے ہی محمد کہتے ہیں۔ جب حضور نے کچھ سنایا تو وہ امی جان نے کہا بیٹا اب گٹھڑی اٹھاؤ اور مکہ لے چلو۔ جب حضور کے بارے میں سنا تو مکہ چھوڑ رہی تھی، جب حضور کو سنا تو مکہ آ رہی تھی۔ آدمی کسی کے بارے میں سنے تو ذہن اور ہوتا ہے، اور جب کسی کو سنے تو ذہن
میں پولیس والوں سے کہتا ہوں مجھے تم بھی سنو، میں ایجنسی سے کہتا ہوں مجھے تم بھی سنو، تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہارے ملک اور تمہارے عقیدے کا خیر خواہ آیا ہے یا تمہارے چکوال کو برباد کرنے والا کوئی فسادی مولوی آیا ہے۔ سنو تو صحیح، آپ نے ہمارے بارے میں سنا، ہمیں نہیں سنا۔ توجہ رکھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، امام احمد اعظم ابو حنیفہ کوفہ سے مکہ پہنچے، امام باقر کو سلام کیا، امام باقر نے خوش دلی سے جواب نہیں دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا حضرت آپ چہرے پہ خوشی نہیں ہے، کو میرے بارے میں سنا ہے؟ فرمایا جی ہاں ابو حنیفہ تیرے بارے میں میں نے سنا۔ فرمایا جی کیا سنا ہے؟ کیا تیرے بارے میں سنا؟ ایک طرف قیاس آتا ہے اور ایک طرف اللہ کے نبی کی حدیث آتی ہے، تو حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، قیاس کو لے لیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ پوچھنے لگے حضرت آپ نے میرے بارے میں سنا یا مجھے سنا ہے؟ کہ ابو حنیفہ تیرے بارے میں سنا، تجھے نہیں سنا۔ فرمایا اجازت ہو تو پھر مجھے سنو۔ فرمایا بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ امام ابو حنیفہ فرمانے لگے کہ دیکھیں عورت کے مخصوص جو دن ہیں نماز بھی نہیں پڑھتی، عورت روزہ بھی نہیں رکھتی، لیکن بعد میں نماز کی قضا نہیں کرتی، روزے کی قضا کرتی ہے۔ میرا قیاس کہتا ہے، میری عقل کہتی ہے عورت کو نماز کی قضا کرنی چاہیے، روزے کی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نماز اہم زیادہ ہے، روزہ اہم کم ہے۔ لیکن چونکہ آپ کے نانا جی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ نماز کی قضا نہ کرے روزے کی کرے، تو میں نے قیاس کو چھوڑ دیا ہے آپ کے نانا جی کے فرمانے کی وجہ سے۔ جب آدمی فوت ہو جائے اس کا بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، میری عقل اور قیاس کہتا ہے کہ بیٹی کو 2 گنا دو اور بیٹے کو 1 گنا دو، وہ کمزور ہے یہ بیٹا کما لے گا، لیکن آپ کے نانا جی نے فرمایا بیٹے کو 2 گنا دینا ہے اور بیٹی کو 1 گنا دینا ہے، تو میں نے قیاس کو چھوڑا ہے آپ کے نانا جی کے فرمانے کی وجہ سے۔ امام باقر اٹھے اور امام ابو حنیفہ کا پیشانی چوم لی اور فرمانے لگے تو سچ کہتا ہے، میں نے تیرے بارے میں سنا، تجھے آج سنا ہے۔ آدمی کسی کے بارے میں سنے تو ذہن اور ہوتا ہے اور کسی کو سنے تو ذہن اور، توجہ اب رکھے، کسی کے بارے میں سنے تو ذہن اور ہوتا ہے اور کسی کو سنے تو ذہن اور ہوتا ہے۔ آپ نے دیوبند کے بارے میں سنا ہے، دیوبند کو نہیں سنا۔ جب دیوبند کے بارے میں سنے تو لوگ نفرتیں پھیلا دیتے ہیں، اور جب دیوبند کو سنے اللہ کی قسم محبتیں تقسیم ہوتی ہے۔ دیوبند کا مزاج نفرت نہیں، دیوبند کا مزاج تو محبت ہے، بد عقیدگی نہیں، اہل سنت والجماعت والا عقیدہ ہے۔ دیوبند کا نظریہ تو آپ نے سنا ہی نہیں ہے۔ میں اس کو بیان کرنے سے پہلے کہ مسئلہ یہ دیوبند کیا ہے تھوڑی سی تمہید باندھتا ہوں تاکہ میں دیوبند تک لے کر آؤں کہ دیوبند کا مسئلہ کیا ہے، لیکن تمہید میں یوں باندھوں گا۔ میرے اللہ نے قرآن دیا ہے، اپنے پیغمبر کو دیا، توجہ رکھے نا، مجھے دیکھیں آپ، اللہ کے پیغمبر نے، تجھے دیکھ لو بھائی کندھا دیکھو، بیان میں کہہ رہا ہوں مجھے دیکھے آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے خدا نے پیغمبر کو قرآن دیا ہے اور نبی کے ذمہ لگایا، اے نبی قرآن میں نے آپ کو دیا ہے، امت کو قرآن آپ نے دینا ہے۔ دنیا میں جس کو بھی قرآن ملا وہ پیغمبر کے واسطے سے ملا ہے۔ دیوبند کا نظریہ ہے اگر پیغمبر کو درمیان سے نکال دے امت کو قرآن مل سکتا ہی نہیں ہے۔ توجہ رکھیں، اگر نبی کو درمیان سے نکال دے قرآن مل سکتا ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں مل سکتا؟ ذرا قرآن کی آیت پڑھے۔ لوگ کہتے ہیں دیوبند کے مسلک پہ قرآن نہیں ہے، قرآن کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے پیغمبر اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پہ اتار دیتا پہاڑ کے ٹکڑے ہو جاتے، پہاڑ ذروں میں بکھر جاتا، اس قرآن کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا۔ اس آیت پہ سوال پیدا ہوتا ہے، اے اللہ اگر یہ قرآن اتنا وزنی ہے، اگر یہ قرآن اتنا ثقیل ہے، اتنا قرآن بوجھ والا ہے، اس کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا۔ ہم سائیکل کے مدرسے کو دیکھتے ہیں یا 10 سال کا بچہ قرآن اٹھا رہا ہے، ہم یہاں پڑھنے والی بیٹی کو دیکھتے ہیں عمر اس کی 9 سال ہے، سینے میں قرآن محفوظ کیا ہے۔ اگر یہ قرآن اتنا بوجھ والا ہے اس کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تو سیکل آباد کے بچے نے کیسے اٹھایا ہے؟ یہ چھوٹی بچی نے قرآن کیسے اٹھا لیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتمم حکیم الاسلام قاری محمد طیب اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے،
قاری محمد طیب نے عجیب جواب دیا، فرمایا جواب دینے سے پہلے میری مثال کو سمجھو، پھر تمہیں جواب سمجھ آئے گا۔ آسمان پہ سورج بھی ہے، آسمان پہ چاند بھی ہے۔ سورج کو منیر کہتے ہیں، چاند کو مستنیر کہتے ہیں۔ سورج روشنی دیتا ہے اور چاند روشنی لیتا ہے۔ سورج کی روشنی خدا نے ڈائریکٹ دی ہے، چاند کی روشنی سورج سے آتی ہے، پھر آگے نکل کے چلی جاتی ہے۔ فرمایا تم نے سورج کو دیکھا، جب دوپہر کو جوبن پہ سورج آ جائے، کوئی بندہ سورج کو دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتا، آنکھ جواب دے جاتی ہے۔ جب سورج جوبن پر آ جائے، اگر سورج کے سامنے قمیص اتار کے بیٹھو تو جسم برداشت نہیں کرتا۔ سورج کی تپش کے سامنے جسم لاجواب ہے، لیکن 14ویں کے رات کے چاند کو دیکھو تو دیکھنے میں آنکھ کو لذت آتی ہے۔ اگر 14ویں کے چاند کے سامنے بیٹھ جاؤ تو جسم ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سورج جلال والا ہے، اس کی روشنی جلالی ہے، آنکھ برداشت نہیں کرتی۔ سورج جلال والا ہے، اس کی تپش جلالی ہے، جسم برداشت نہیں کرتا۔ لیکن چاند جمال والا ہے، سورج کی روشنی جب چاند کے جمال سے گزرتی ہے تو وہ روشنی جس کو ضیاء کہتے اب اسی کو نور کہتے ہیں، وہی جو سخت جلال والی تھی اسی میں نرمی آئی ہے، آنکھ کو دیکھنے میں منع آ گیا۔ سورج کی تپش جلالی ہے، جب چاند کے جمال سے گزرتی ہے تو وہ جلال سے جمال میں بدل جاتی ہے، اور روشنی اس کی تپش اب حرارت کی بجائے برودت اور ٹھنڈک میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب سورج کے سامنے بیٹھا وجود برداشت نہیں کرتا، لیکن جب تپش چاند سے گزر کر آئی ہے تو جسم کو سہنے میں مزہ آ گیا۔ توجہ رکھنا، سورج جلال والا تھا، چاند جمال والا تھا۔ سورج کی روشنی جلالی ہے، چاند سے گزری تو جمالی ہے۔ سورج کی تپش جلالی ہے، چاند سے گزری تو جمالی ہے۔ ڈائریکٹ سورج کو دیکھے آنکھ جواب دے جاتی ہے، ڈائریکٹ سورج کے سامنے بیٹھے بدن جواب دے جاتا ہے۔ جب سورج سے گزر کے چاند سے گزر کے آئے تو دیکھنے میں آنکھ کو لطف آتا ہے، تپش سورج سے چاند سے گزر کر آئے تو بدن کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ حکیم الاسلام قاری طیب کہتے ہیں خدا جلال والا ہے، میرا محمد جمال والا ہے۔ خدا کا کلام جلالی ہے، سیدھا پہاڑ پہ آتا پہاڑ ٹکڑوں میں بٹ جاتا۔ خدا نے جلالی کلام کو پہلے محمد کے جمالی سینے پہ اتارا ہے، تو جس جلالی کلام کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تھا، میرے محمد کے سینے کے جمال کی برکت ہے، سینکڑ آباد کا 9 سال کا بچہ اٹھا رہا ہے۔ یہ میرے محمد کے جمال کی برکت ہے۔ پیغمبر کو درمیان سے نکال دے تجھے قرآن تو مل سکتا ہی نہیں ہے، یہ حضور کے جمالی سینے کی برکت ہے کہ تجھے اور مجھے قرآن ملا ہے۔ خدا نے قرآن دیا ہے لیکن ڈائریکٹ تجھے اور مجھے نہیں دیا، خدا نے پہلے قرآن پیغمبر کو دیا ہے، پھر پیغمبر کے واسطے سے خدا نے مجھے اور تجھے دیا ہے۔ اس لیے خدا نے قرآن میں اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو تم نے اگر اللہ کی بات ماننی ہے تو تم نے پیغمبر کی بات بھی ماننی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے تم نے بات کو اللہ کی ماننی ہے، لیکن اللہ کی بات تب مانو گے جب تم خدا کو دیکھ لو گے، خدا کی بات تب مانو گے جب خدا کی بات سن لو گے۔ نہ بندہ خدا کی بات کو سن سکتا ہے، نہ خدا کی ذات کو دیکھ سکتا ہے، پھر بات مانے گا کیسے؟ توجہ، سوال سمجھ آیا؟ نہ بندہ خدا کی ذات کو دیکھ سکتا ہے، نہ خدا کی بات کو سن سکتا ہے، تو بات مانے گا کیسے؟ آپ کو پانی چاہیے، آپ کہتے ہیں پانی لاؤ، یہ پانی لے آئیں گے۔ اگر آدمی زبان سے نہ بولے، اب میں بیان کی طرف اشارہ کروں تو یہ کیا سمجھیں گے کہ مولانا پانی مانگتے ہیں، اب یہ مجھے دیکھے بھی نہ اور مجھے سنے بھی نہ، تو بتاؤ مجھے پانی دے سکتے ہیں؟ آدمی کسی کی بات مانگتا ہے، کبھی اس کی ذات کو دیکھ لیتا ہے، کبھی اس کی بات کو سن لیتا ہے۔ ہم نے خدا کی ذات کو دیکھا بھی نہیں ہے، خدا کی بات کو سنا بھی نہیں ہے، خدا کی اطاعت کیسے کریں گے؟ فرمایا واطیعوا الرسول، میرے پیغمبر کی بات مانو۔ یہ خدا نے کیوں فرمایا؟ دیوبند کا عقیدہ سمجھنا، یہ خدا نے کیوں فرمایا یہ بتانے کے لیے۔ اس کو بند کر دو، اس کو بند کر دو، یہ بات کو آتے ہیں کیڑے مکوڑے آتے ہیں، مجمع خراب، اس کو بند کر دو۔ ہاں توجہ رکھے ذرا، میں گزارش کیا کر رہا تھا، ہم نے اللہ کی ذات کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کی بات کو سنا نہیں، پھر خدا کی بات کیسے مانے؟ فرمایا واطیعوا الرسول، میرے پیغمبر کی بات مانو۔ میں کہتا تو دیوبند کا مسلک ہے، ہم نے خدا کو دیکھا بھی نہیں ہے، ہم نے خدا کو سنا بھی نہیں ہے، لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے خدا کی ذات کو دیکھا ہے، خدا کی بات کو سنا ہے۔ خدا کی ذات کو دیکھا ہے، خدا کی بات کو سنا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے دیکھا بھی ہے، ہمارے پیغمبر نے سنا بھی ہے، وہ دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے۔ ایک مرتبہ بیان میں حضرت مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم
بیان فرما رہے تھے اور دوران بیان فرمانے لگے کہ ہمارے نبی عرش پہ گئے ہیں اور عرش پہ جا کے خدا کا دیدار کیا ہے. یہ انہوں نے بیان فرمایا. شیخ الحدیث مولانا زکریا نبر المرقدہ نے بھی لکھا ہے. ایک مولوی صاحب اٹیک کرنے لگے, اعتراض کرنے لگے اور مولانا طارق جمیل پر اعتراض کیا کہ یہ جو مولانا طارق جمیل نے کہا کہ اللہ کے نبی نے عرش پہ جے کے خدا کو دیکھا, کیا یہ بالکل غلط کہا ہے؟ کیوں غلط کہا؟ کہتے جو حدیث پڑھی ہے یہ قرآن کے خلاف ہے, اور وہ حدیث جو قرآن کے خلاف ہم نہیں مانتے. یہی دنیا میں دھندا چلتا ہے. لوگ کہتے ہیں دیوبند کی حدیث قرآن کے خلاف, قرآن کے خلاف. میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ مجھے 1000 چٹیں لکھیں, مجھے کوئی عقیدہ بیان کریں جو قرآن کے خلاف ہو, میں تمہیں قرآن کی آیت پڑھ دوں گا. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ دیوبند کا کوئی مسلک قرآن کے خلاف نہیں ہے, کوئی عقیدہ قرآن کے خلاف نہیں ہے. بعض لوگوں نے اصول گڑا ہے یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے, اسے بھی چھوڑ دو. یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے, اسے بھی چھوڑ دو. یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے, اسے بھی چھوڑ دو. حدیثیں کبھی قرآن کے خلاف نہیں ہوا کرتی, کبھی نظر آتی ہیں, ہوتی نہیں ہیں. نہیں سمجھے؟ خلاف ہوتی نہیں ہے, خلاف نظر آتی ہیں. جب نظر آئے تو اہل نظر سے نظر کا علاج کراؤ, پھر تمہیں حدیث قرآن کے مطابق نظر آئیں گے. چلے ایک بات چل پڑی تو میں کہتا ہوں, قرآن کریم میں ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دیوبند کا نظریہ ہے, دیوبند کا مسلک اور عقیدہ ہے اللہ نے اس کائنات کو بنایا, انسان کو بنایا, اپنے پیغمبر کے صدقے بنایا. ابھی مجھ سے پہلے اسٹیج پر یہی اعلان ہو رہا تھا, کائنات میں جو کچھ ملا حضور کے صدقے ملا. ہم نے اس میں حدیث مبارک پڑھی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم سے جب خطا ہو گئی, حضرت آدم نے خدا سے دعا مانگی, اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی, اے اللہ میں تجھ سے تیرے محمد کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں, اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. خالق نے پوچھا کیف عرفت محمد ولم اخلق, اے آدم ابھی تک تو میں نے اپنے محبوب محمد کو پیدا نہیں کیا, تو نے کیسے پہچانا ہے؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا لما خلقتنی بیدک, جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا, ونفخت فی من روحک, میرے بدن میں روح کو ڈالا, رفعت راسی, میں نے سر اٹھایا, رأیت علی قوائم العرش مکتوبہ, میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مجھے اس وقت یقین ہو گیا, عرفت انک لم تضف الی اسمک الا حب الخلق الیک, مجھے یقین آ گیا اللہ اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام لکھتا ہے جو پوری کائنات میں زیادہ محبوب ہوتا ہے. خدا نے فرمایا صدقت یا آدم, آدم تو نے سچ کہا ہے, سالتنی بحق محمد, مجھے وہ مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب بھی ہے, انہ لحب الخلق الیہ, صدقت سالتنی بحق محمد, تو نے میرے محمد کا وسیلہ دے کے مجھ سے دعا مانگی ہے, قد غفرت لک, میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. اگلا جملہ فرمایا لولا محمد لما خلقتک, اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا صلی اللہ علیہ وسلم, اے آدم میں تجھے وجود ہی نہ دیتا. اب بتا آدم کو وجود نہ ملتا, میری ماں اور باپ کو وجود نہ ملتا, اگر انہیں وجود نہ ملتا تو مجھے کیسے وجود ملتا؟ تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں انسان کو جو وجود ملا ہے میرے پیغمبر کی وجہ سے ملا ہے. ہمیں جو وجود ملا پیغمبر کی وجہ سے. اب ذرا سوال سمجھنا, ایک بزرگ فرمانے لگے, بزرگ یعنی مولوی صاحب سادہ آدمی, کہتے اس حدیث کو نہیں مانتے. میں نے کہا نہ مانو, ہمارے ذمہ منوانا تو نہیں ہے, ہمارے ذمہ سمجھانا ہے, آپ نہ مانو لیکن کوئی دلیل تو دو نا. کہا جی اس لیے نہیں مانتے یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. میں نے کہا وہ آیت پڑھے جس آیت کے خلاف یہ حدیث ہے. وہ کہنے لگے جی قرآن کریم میں ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا. قرآن کہتا ہے عبادت کے لیے پیدا کیا, تم کہتے ہو حضور کی وجہ سے پیدا کیا. یہ دیکھو قرآن کا حدیث قرآن کے خلاف آ گئی, اور جو حدیث قرآن کے خلاف ہو وہ نہیں مانتے. میں نے کہنا نہ, تو آیت بھی نہیں سمجھا, تو حدیث بھی نہیں سمجھا. اگر سمجھتا کبھی اس حدیث کو قرآن کے خلاف نہ کہتا. آپ کو جی وہ کیسے؟ میں مثال دوں گا تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. توجہ رکھنا, اگر میں اس پہ دلائل علمی چھیڑوں گا آپ کی فہم سے بات اوپر چلے جائے گی. میں ذرا مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. اور میں علماء سے یہ عرض کرتا ہوں ہمیشہ یاد رکھنا, اگر گفتگو تمہاری عالم سے ہو تو پھر دلیل پیش کرنا, اگر گفتگو تمہاری غیر عالم سے ہو تو پھر مثال پیش کرنا. عالم قائل دلیل سے ہوتا ہے اور غیر عالم قائل مثال سے ہوتا ہے. غیر عالم قائل کس سے ہے؟ مثال سے. عالم قائل ہوتا ہے دلیل سے اور غیر عالم قائل ہوتا ہے مثال سے. اس لیے میں مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے. جنریٹر درود پاک پڑھے ہوئے.
بجلی آتی اور جاتی رہے گی، آپ کا موڈ آف نہ ہو بالکل. چل گیا توجہ. میں کہتا ہوں عالم کو قائل دلیل سے اور غیر عالم کو قائل. دیکھو میں جاہل نہیں کہہ رہا، آپ کا احترام کر رہا ہوں. عالم کو قائل دلیل سے اور غیر عالم کو قائل مثال سے کرتے ہیں. میں نے ایک جگہ بیان کیا اور بیان کہا تھا جامع حیدریہ سندھ، میرا جانا ہوا سبق تھا، جمعہ میرا مرکزی مسجد میں تھا. تو بیان کے بعد ایک نوجوان آیا اور مجھ سے آ کے کہنے لگا جی ایک بات پوچھنی ہے. میں نے کہا بھی اگر ماننی ہے پھر تو پوچھ لو، اگر نہیں ماننی تو نہ پوچھو، اس عالم سے پوچھو جس کی آپ کو عقیدت ہے. مجھے کہتے جی نہیں میں مان لوں گا اگر سمجھ آئی. میں نے کہا پوچھے. مجھے کہتے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تم یہ کہتے ہو ان کی تقلید کرنا واجب ہے. میں نے کہا ہم ان کی تو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے. امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام اعظم ابو حنیفہ کوئی بھی ہو. مجھے کہتے ہیں جو تقلید نہ کرے، میں نے کہا گناہ گار ہوتا ہے. تقلید کرنا میں نے کہا واجب ہوتا ہے. سوال سمجھنا. مجھے کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی تقلید. میں نے کہا امام کی تقلید تو واجب ہوتی ہے، کسی امام کی بھی کرو. مجھے کہتے ہیں تقلید نہ کرے تو، میں نے کہا گناہ ہوتا ہے. کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کس کے مقلد تھے؟ میں نے کہا کسی کے مقلد بھی نہیں تھے. کہتے ہیں پھر وہ بھی گناہ گار ہوئے. میں نے کہا مقلد بھی نہیں تھے، گناہ گار بھی نہیں تھے. مجھے کہتے ہیں جی کیوں؟ میں نے کہا مسئلہ جناب سے پوچھتا ہوں، مجھے تم یہ بتاؤ کہ باجماعت نماز پڑھنا ضروری ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی بالکل. میں نے کہا باجماعت نماز نہ پڑھے تو پھر؟ کہتے ہیں گناہ ہوتا ہے. میں نے کہا باجماعت نماز کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں چند لوگ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوں، اس کا نام باجماعت نماز ہے. میں نے کہا تم سارے باجماعت پڑھتے ہو، تمہارا امام بے جماعت پڑھتا ہے. مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا تم تو امام کے پیچھے ہو، تمہارا امام کس کے پیچھے ہے؟ مجھے کہتا ہے وہ تو خود امام ہے، وہ کیوں پڑھے گا؟ میں نے کہا یہ بتا ہر انسان کے لیے نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے؟ مجھے کہتے جی بالکل فرض ہے. میں نے کہا پھر بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ کہتا ہے وہ تو خود نبی ہے، وہ کسی کا کلمہ کیوں پڑھے؟ میں نے کہا مسئلہ تو نے صاف کر دیا، ہر انسان پہ نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے، حضور خود نبی ہے، کسی کا کلمہ کیوں پڑھے؟ مقتدی امام کے پیچھے ہے، امام خود امام ہے، کسی کے پیچھے کیوں کھڑا ہو؟ ہم تقلید کریں گے اس لیے کہ وہ امام ہے، ان کی کریں گے، وہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ خود امام ہے. مجھے کہنے لگا امام تو اور بھی ہے، آپ نے اوروں کو چھوڑ کے اس امام کی تقلید کیوں کی ہے؟ میں نے کہا اس شہر میں مسجد تو اور بھی ہے، تو اور مسجدوں کو چھوڑ کے یا جمعے کے لیے کیوں آیا ہے؟ کہتا ہے وہ مسجد چھوٹی ہے، یہ مسجد بڑی ہے. میں نے کہا باقی امام چھوٹے ہیں، یہ امام بڑا ہے. مجھے کہتا ہے سائیں سندھی تھا، سائیں آپ دلیل نہیں دیتے، مثال دیتے ہیں. میں نے کہا تیرا مولوی آئے گا تو دلیل دیں گے، تو جیسا آئے گا تو مثال دیں گے. مولوی کو دلیل دیتے ہیں اور غیر مولوی کو مثال. توجہ رکھنا. تو اس نے سوال کیا کیا؟ یہ تمہاری حدیث قرآن کے ذہن میں ہے نا؟ یہ حدیث قرآن کے. میں نے کہا میں مثال دیتا ہوں. ابھی سیکلا بات میں نے بیان کیا، بیان سے فارغ ہوتا ہوں. ایک نوجوان مجھ سے پوچھتا ہے اچھا جی مولانا صاحب آپ بتائیں آپ سیکل آباد کیوں آئے تھے؟ میں نے کہا اس لیے آیا کہ مجھے مولانا طاہر سلطان نے دعوت دی ہے. اس نے اس نوجوان سے پوچھا اچھا تو بتا مولانا الیاس گھمن صاحب کیوں آئے ہیں؟ یہ کہتے تجھے نہیں پتا، تقریر کرنے کے لیے آئے ہیں، بیان کرنے کے لیے آئے ہیں. اب اس نوجوان نے شور کرنا شروع کر دیا. دیکھو جی اس کا ذہن اور مولوی صاحب کا ذہن اور ہے، ان کی آپس میں بات ہی نہیں ملتی. ہم نے مولانا سے پوچھا تو یہ کہتے ہیں ان کی دعوت پہ آیا ہوں. اس نوجوان سے پوچھا تو یہ کہتا ہے بیان کرنے کے لیے آیا ہوں. تو مولانا کچھ اور کہتے ہیں، نوجوان کچھ اور کہتا ہے. میں پکڑ کے کہتا ہوں بیٹا ادھر آؤ، یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہتا ہوں. جب آپ نے مجھ سے پوچھا بیان کے لیے کیوں تو میں نے آنے کا سبب بیان کیا کہ مجھے مولانا طاہر سلطان نے دعوت دی ہے. ان سے پوچھا کیوں آئے ہیں، اس نے آنے کا مقصد بیان کیا کہ بیان کرنے کے لیے آئے ہیں. میرے آنے کا مقصد بیان ہے اور میرے آنے کا سبب مولانا طاہر سلطان ہے. سبب اور ہوتا ہے، مقصد اور ہوتا ہے. خدا نے قرآن میں بتایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمہیں پیدا کیا عبادت کے لیے. یہ خدا نے انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا جو عبادت ہے، اور جو حدیث سے مبارک میں ہے لولا خلقتک لما لولا خلقت محمدا لما خلقت
خلقتک لولا محمد لما خلقتک، اگر میں حضور کو پیدا نہ کرتا آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ پیدائش کا سبب بیان کیا ہے، تو جس طرح میرے آنے کا سبب میزبان کا دعوت دینا ہے، آنے کا مقصد بیان کرنا ہے، انسان کی پیدائش کا سبب عبادت کرنا ہے، اور اس کا سبب حضور کی آمد ہے۔ میں نے کہا سبب اور ہوتا ہے، مقصد اور ہوتا ہے۔ مجھے کوئی آیت تم ابھی پیش کرو، علماء دیوبند کے عقیدے کے خلاف قرآن کی آیت ہو، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ علماء دیوبند کے خلاف کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، لیکن لوگ غلط نقل کرتے ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، اور یہ آپ بتائیں آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل قبر مبارک میں زندہ ہے۔ کہتے عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کون سی آیت؟ کہتے قرآن کریم میں ہے انکا میتن، قرآن کریم میں انکا میتن۔ میں نے کہا جب یہ آیت اتری تھی حضور زندہ تھے فوت ہو گئے تھے؟ کہتے ہیں زندہ تھے۔ میں نے کہا قرآن کا انکا میتن، حضور زندہ بھی ہے، قرآن انکا میتن بھی کہتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ جب آیت اتری حضور زندہ تھے یا نہیں؟ اور قرآن نے کیا کہا؟ انکا، تو میں نے کہا زندہ ہیں، قرآن کہتے ہیں انکا میتن۔ کہتا ہے جی اس میں تو یہ کہا موت آنی ہے، تو میں نے کہا ہم نے آنے کو تو ہم بھی مانتے ہیں، یہ کہاں لکھا کہ نبی قبر میں زندہ نہیں ہے؟ اس پہ آیت پڑھنا نبی قبر میں زندہ نہیں ہے۔ یہ اس وقت اتری جب قرآن نے کہا انکا میتن، نبی تو پھر بھی زندہ تھے۔ اب عید کے دوسرے دن کی بات ہے، ایک لڑکا نوجوان تھا مجھے ملنے کے لیے آئے، اس میں ایک بچہ تھا۔ کہتا ہے جی مولانا صاحب تمہارا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، تمہاری دلیل پہ یہ سوال ہے۔ میں نے کہا میری دلیل کو چھوڑ، پہلے اپنی دلیل پیش کر۔ مجھے کہتے ہیں کیا مطلب؟ میری جیب میں جتنے پیسے تھے میں رکھ دیے۔ میں نے کہا بیٹا عید کا دوسرا دن ہے، ایک آیت پڑھ دے نبی قبر میں زندہ نہیں ہے، یہ سارے پیسے تو اٹھا لے۔ کہتے ہیں پورے قرآن میں نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی پڑھ تو دے نا، پڑھ آیت۔ مجھے کہنے لگا قرآن میں نہیں ہے، اموات غیر احیاء، توجہ قرآن میں نہیں، اموات غیر احیاء۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جن کو خدا کو چھوڑ کے تم پوجتے ہو اموات غیر احیاء۔ میں نے کہا کوئی بندہ نبی کو بھی پوجتا ہے؟ کہتا ہے جی نہیں۔ تو میں نے کہا قرآن کی آیت حضور کے بارے میں کیسے ہوئی؟ مجھے بتا تو سے۔ میں نے کہا چلے بیٹا میں سوال کرتا ہوں، تو نے آیت پڑھی اموات غیر احیاء، اموات ان کا کیا معنی ہے؟ کہتا ہے جی مردے، سمجھنا اموات ان کا معنی مردے۔ میں نے کہا غیر احیاء کا معنی؟ کہتے ہیں مردے۔ تو میں نے کہا اموات کا معنی بھی مردہ، غیر احیاء کا معنی بھی مردہ، تو خدا نے دو بار کیوں فرمایا؟ خدا صرف اموات ہی کہہ دیتے۔ نقطہ سمجھنا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اموات ان کا معنی بولو نا، اور غیر احیاء کا معنی۔ میں نے کہا جب دونوں کا معنی مردہ ہے تو خدا کو کہنے کی ضرورت ہے مردے مردے؟ خدا کہہ دیتا امواتن، بس کافی تھا۔ غیر احیاء کیوں کہا؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا جس نے تجھے آیت بتائی ہے اس سے پوچھنا اس کا مطلب کیا ہے۔ اب اس کو تو جواب نہیں آیا۔ میرے ساتھ یہ استاد جی آپ بتا دیں، ہمارے ذہن میں الجھن رہ جائے گی۔ میں نے کہا میں نے کیا بتانا، میں تو ناقل ہوں، میں مسئلے کے دیوبند کا محقق تو نہیں ہوں، میں تو نقل کرتا ہوں۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں ایک ہوتا ہے وہ مردہ جس میں کبھی بھی حیات نہ آئی ہو، ایک ہوتا ہے وہ مردہ جس میں حیات آئی ہو اور پھر موت آئی ہو، توجہ رکھنا، ایک ہے وہ جس میں کبھی بھی موت۔ اب دیکھو یہ سپیکر ہے، آپ کہتے ہیں یہ میت ہے، کیوں؟ اس میں نہ حیات آئی ہے نہ حیات آنی ہے، اور ایک وہ مردہ کہ جس میں حیات آئی ہو اور پھر موت آئی ہو۔ اللہ نے فرمایا اموات غیر احیاء، ارے جن کی پوجا تم کرتے ہو یہ وہ مردے ہیں جن میں کبھی حیات آئی ہی نہیں ہے، اسے بت کہتے ہیں، اور جس میں موت آئی اور حیات آئی ہو اسے نبی کہتے ہیں۔ یہ تو نبی کے بارے میں، یہ تو ان اموات کے بارے میں ہے جن میں حیات کبھی آئی ہی نہیں ہے، اور اسے بت کہتے ہیں، نبی نہیں کہتے۔ میں نے کہا بتوں کی آیت نبی پر تو فٹ نہ کرو، کوئی آیت پڑھو جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہو۔ مجھے کہنے لگا توجہ آپ کا عقیدہ ہے؟ میں نے کہا جی فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں ہمارا عقیدہ ہے۔ کہتا جی پھر؟ میں نے کہا قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل پڑھتے ہیں۔ مجھے کہتے تو قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا قرآن کے خلاف کیسے؟ حدیث میں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء قبروں میں زندہ اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ کہتے حدیث کو ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا قرآن کی آیت کون سی ہے؟ کہتے جی قرآن کریم میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے پیغمبر آپ عبادت فرمائے موت کے آ جانے تک۔ قرآن کہتا ہے کہ جب موت آئے تو عبادت ختم ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں موت کے بعد بھی عبادت ہے، قرآن کہتے ہیں موت تک عبادت ہے، حدیث میں ہے موت کے بعد بھی عبادت۔ یہ حدیث تو آیت کے خلاف ہو گئی۔ میں نے کہا خدا تجھے ہدایت دے، پھر خدا تجھے جنت میں لے کر جائے،
مجھے بتا جب جنت میں جائے گا تو جنت والے کہیں گے السلام علیکم، کہتا جی کہیں گے، میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتے تو قرآن میں ہے وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا السلام، میں نے کہا سلام کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں عبادت ہے، تو میں نے کہا جنت موت سے پہلے یا بعد میں؟ کہتے ہیں موت کے بعد، تو میں نے کہا جنت میں جا کے پھر عبادت کیسے آ گئی؟ تو کہتے عبادت ہے نہیں، تو جنت میں عبادت تو قرآن کہتا ہے۔ میں نے کہا جنتی کو نعمت ملے گی کہ الحمدللہ الذی اذہب، قرآن کہتا ہے یہ کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو الحمدللہ کہنا عبادت ہے یا نہیں؟ کہتا ہے عبادت ہے، تو میں نے کہا جنتی جب تو کہتا ہے عبادت نہیں ہے تو قرآن تو کہتا ہے عبادت ہے، بتا تیری بات مانے قرآن کی مانے؟ کہتا ہے پھر اس آیت کا معنی کیا ہوگا؟ میں نے کہا اس آیت کا معنی نہ تو بیان کر نہ میں بیان کرتا ہوں، آیت کا معنی محققین سے پوچھ۔ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں، توجہ، حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت تکلیفی ہے، ایک عبادت تلذذی ہے۔ عبادت تکلیفی کمانا، عبادت کریں تو اجر ملتا ہے، نہ کریں تو گناہ ملتا ہے۔ عبادت تلذذی کمانا، عبادت کریں تو مزہ آتا ہے، نہ کریں تو مزہ نہیں آتا۔ توجہ رکھنا، میں اس کی مثال دیتا ہوں، اس کی مثال دیتا ہوں کہ جیسے ابھی آپ جلسے ہیں اور جلسے والے اعلان کریں، مجھے نہیں پتا انتظام ہے یہ نہیں، جلسے والے اعلان کریں بھائی جلسے کے بعد آپ کو شربت پلائیں گے، چلو یہ اعلان چھوڑ دو کہ آپ سچ مچ نیت نہ کر لیں، آپ جلسے سے فارغ ہو تو فارغ ہونے کے بعد ایک بندہ کہتا ہے بھائی جلسے سے فارغ ہو گئے، چلو بوتل پی لیں، کولڈ ڈرنک پی لیں، سب وہاں پہ جائیں اور آئس کریم کھا لیں، شربت پی لیں۔ توجہ، ایک آپ نے جلسے کے بعد بھی تو شربت پیا ہے، نماز کے بعد بھی پیا ہے، اور ایک آپ افطاری کے موقع پر بھی کھاتے اور پیتے ہیں۔ آپ بتاؤ جلسے کے بعد بھی کھایا لیکن افطاری کے وقت بھی کھایا، اب اگر کوئی بندہ افطاری کے وقت نہ کھائے اور نہ پیے تو یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے کہ جی افطاری کیا میں پانی نہیں پیتا، گناہ ہوگا یا نہیں؟ کیوں؟ افطاری اس کے ذمے یا سنت ہے اور یہ گناہ ہوگا، اور اگر افطاری کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا۔ اب افطاری کا کھانا اور پینا وہ ہے کہ جب آدمی کھائے اور پیے ثواب ملتا ہے، نہ کھائے اور پیے گناہ ملتا ہے۔ لیکن جلسے کے بعد کا کھانا، کھانے اور پینے پر کوئی ثواب نہیں ہے کہ میں نے کھایا تو مجھے ثواب ملے گا، میں نے نہ پیا تو مجھے گناہ ملے گا۔ لیکن اگر کھائیں تو جنہوں نے کھلایا ان کو ثواب ضرور ملے گا۔ کہ آپ یہ نہ کہ مولوی صاحب اصال ثواب کا عمل کر رہے ہیں، ثواب اور ہوتا ہے، اصال ثواب اور ہوتا ہے، ثواب اور ہوتا ہے، اصال ثواب۔ ثواب، اصال ثواب کا ترجمہ سمجھنا، میں آسان لفظوں میں کہتا ہوں، ثواب کہتے ہیں آدمی عمل کرے اجر خود لے، اس کا نام ثواب ہے، عمل کرے اجر اور کو دے، اس کا نام اصال ثواب ہے۔ عمل کرے اجر خود لے، اس کا نام ثواب، عمل کرے اجر کسی اور کو دے، اس کا نام اصال ثواب۔ میں کہتا ایک ہوتا ہے تلذذی، حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ ایک ہے عبادت تکلیفی، ایک ہے عبادت تلذذی۔ یہ جو دنیا میں عبادت، یہ عبادت تکلیفی ہے، آدمی عبادت کرے تو اجر ملتا ہے، نہ کرے تو گناہ ملتا ہے۔ لیکن جو قبر کی عبادت وہ عبادت تلذذی ہے، عبادت نہ کرے تو گناہ نہیں ہے، عبادت کرے تو مزہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، قرآن نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ عبادت تکلیفی ہے۔ اور جو حدیث میں آیا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ عبادت تلذذی ہے۔ قرآن عبادت تکلیفی بتاتا ہے، حدیث عبادت تلذذی بتاتی ہے۔ قرآن بھی ٹھیک ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا مخالف علماء دیوبند زندہ باد، مسلک علماء دیوبند زندہ باد۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی، میں نے بات اور سمجھانی تھی، میں سمجھانے چلے، میں ایک بات کہی تو عقیدہ آ گیا۔ ہمارا عقیدہ کیا؟ اللہ کے نبی قبر میں، بولو اللہ کے نبی قبر میں، وہ نہ بولے جن کا عقیدہ نہیں، ہم منافقت کے قائل نہیں بھائی، جن کا ہے وہ بولیں، جن کا نہیں وہ نہ بولیں، ہماری آپ سے کوئی لڑائی تھوڑی ہے۔ ہمارا عقیدہ اللہ کے نبی قبر میں، جن کا عقیدہ وہ بولے اللہ کے نبی قبر میں۔ توجہ، ایک بندہ مجھے کہنے لگا وہ جی آپ کہتے ہیں دیوبند کا عقیدہ اللہ کے نبی قبر میں زندہ، میں کہتا ہوں صرف دیوبند کا، یہ تو صحابہ کا عقیدہ ہے، خود انبیاء کا عقیدہ ہے، نبی قبر میں زندہ، کہا جی صحابہ کا ہے، میں نے کہا جی ہاں، کہتے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا تفسیر کبیر اٹھاؤ، سورہ کاف اٹھاؤ، تعصبم ایقاظم رقود کے تحت لکھو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات پا گئے، صدیق اکبر کا جنازہ اٹھا کے نبی کی قبر کے دروازے کے سامنے لایا گیا، یہ لانے والے کون تھے؟ بولنا، یہ کون تھے؟ صحابہ۔ اور صدیق اکبر کے جنازے کو رکھا گیا، نودی السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ کہنے والے کون تھے؟ صحابہ۔ اور کہا جی اذا ابو بکر بالباب، حضور صدیق دروازے پر آیا ہے، یہ کہنے والے کون تھے؟ صحابہ۔ نبی کی قبر سے آواز آئی ہے ادخل الحبیبہ الی الحبیب،
ادخل الحبیبہ الی الحبیب امام راضی نے لکھا ہے اور کئی سو سال پہلے لکھا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ خیر مجھے کہنے لگا دیوبند کا عقیدہ نبی قبر میں زندہ، میں نے کہا جی ہاں، میں نے کہا اس کے خلاف کوئی آیت پڑھو، کسی کے پاس آئے تو ہمیں سنا دو۔ کہتا ہے جی نہیں، ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ میں نے کہا جی کیا سوال ہے؟ کہتا ہے جب چھوٹی سی قبر، توجہ رکھنا، چھوٹی سی قبر اس میں نبی زندہ تو کیا نبی کا سانس نہیں گھٹتا؟ کیا نبی کا سانس نہیں گھٹتا؟ میں نے کہا تو ماں کے پیٹ میں کتنے ماہ زندہ رہا؟ کہتا جی 5 ماہ۔ میں نے کہا تیرا سانس نہیں گھٹا؟ تیرا سانس نہیں گھٹا؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا خدا جو ماں کے پیٹ میں زندہ رکھے سانس نہیں گھٹنے دیتا، نبی کو قبر کے پیٹ میں زندہ رکھے سانس وہاں بھی نہیں گھٹنے دیتا۔ تم یہ بات کیسے؟ توجہ رکھیں۔ اب میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ صرف بیان سنے ہیں، نعرے میں بیان میں بیان رک جاتا ہے تسلسل، وہ تو 2 نعرے لگ گئے بس کافی ہے۔ میری عادت ہے کہ میں اپنے بیانات میں نعرے لگواتا نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کا خطیب نہیں، آپ کا وکیل ہوں۔ خطیب شور پہ بہت خوش ہوتا ہے اور وکیل سناٹے پر خوش ہوتا ہے، بھائی خاموشی ہو میں دلائل پیش کروں، اور خطیب نے وقت گزارنا ہوتا ہے، نارو شارو وقت گزرے اور دلائل کم، ہم نے تو دلائل پیش کرنے ہیں، جب دلائل موجود پر وقت گزارنے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ رکھے، اللہ کے نبی قبر میں، سوال سمجھئے۔ اچھا دوسرا سوال، نبی پاک قبر میں زندہ؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتا ہے نبی کو قبر میں رزق بھی ملتا ہے؟ میں نے کہا جی ملتا ہے۔ کہتا ہے جب حضور قبر میں کھاتے اور پیتے ہیں تو بتاؤ پھر بول و براز کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ سوال سمجھے، بول و براز کے لیے کہاں جاتے؟ میں نے کہا خدا تجھے ہدایت دے، ہدایت کے بعد جنت دے، ہم بد دعائیں تو نہیں کرتے، خدا تمہیں ہدایت دے۔ مولانا فرماتے ہم تبلیغ والے ہیں تو تبلیغ والوں کا مزاج تو بد دعائیں نہیں ہے، خدا تجھے ہدایت دے، ہدایت کے بعد جنت دے، تو جنت میں جائے گا؟ کہتا ہے جی جاؤں گا۔ میں نے کہا جنت میں تو جائے گا، کھائے اور پیے گا؟ کہتا ہے جی ہاں۔ تو میں نے کہا جب تو جنت میں کھائے اور پیے گا تو بول و براز کے لیے جہنم میں جائے گا؟ بولو، توجہ رکھے، بولو براز کے لیے جہنم میں جائے گا؟ مجھے کہتے جی نہیں۔ تو میں نے کہا تو حضور کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ جب رزق ملتا ہے کھاتے اور پیتے تو بولو براز کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ میں تجھ سے پوچھتا ہوں جب تو جنت میں کھائے اور پیے گا تو بولو براز کے لیے کہاں جائے گا؟ مجھے وہ کہنے لگا وہ جی جنت میں تو بولو براز ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں کہ تو نبی کا روضہ بھی تو جنت ہے، نبی کا روضہ بھی تو جنت ہے نا، جب وہاں حاجت نہیں تو یہاں بھی حاجت نہیں۔ مجھے کہنے لگا جی نبی کا روضہ جنت ہے۔ میں نے کہا جی بالکل جنت ہے۔ میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہتے ہیں میرے پاس دلیل بخاری کی ہے۔ میں نے کہا میرے پاس جواب قرآن کا ہے، تو بخاری کی حدیث پڑھ تو صحیح نا۔ کہا جی بخاری شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چلے، مدینہ منورہ ہے، حضور مسجد نبی کی بنیادیں کھودنے لگے، اسی مسجد نبی میں نبی کا قبر ہے، ادھر پیغمبر کا روضہ ہے۔ جب مدینہ منورہ میں حضور نے مسجد نبی کی بنیادیں کھودی ہیں، ادھر مشرک کی ہڈیاں نکلی ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اگر یہ مسجد نبی مدینہ منورہ، اگر یہ نبی کا روضہ جنت کا ٹکڑا ہوتا تو جنت کے ٹکڑے میں تو مشرک کی ہڈی نہیں ہوتی۔ میں نہیں مانتا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، ورنہ مشرک کی ہڈی کا کیا مانا؟ میں نے کہا تیرا جواب تو قرآن نے دیا ہے۔ تو کہتے دیوبند والے قرآن نہیں پڑھتے۔ کہتے جی کہاں دیا ہے؟ میں نے کہا آدم علیہ السلام بھی جنت میں تھے، ابلیس بھی جنت میں تھا، خدا نے کہا اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو، تمام ملائکہ نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ خدا نے پوچھا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ توجہ رکھنا، 3 لفظ قرآن کہتا ہے الا ابلیس ابا، ابلیس نے انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ابلیس کافر ہو گیا۔ میں نے کہا جب ابلیس نے انکار سجدے کا کیا، ابلیس کہاں پر تھا؟ توجہ، ابلیس کہاں پر تھا؟ مجھے کہتے ہیں جنت میں۔ میں نے کہا جب جنت میں انکار کیا تو کیا بنا؟ مجھے کہتے ہیں کافر بنا۔ میں نے کہا قرآن نے کہا اخرج، یہاں سے نکل جا۔ کہاں سے نکالا؟ کہتے ہیں جنت سے نکالا۔ میں نے کہا جنت میں تھا، کفر کیا، کفر کے بعد جنت میں تھا، خدا نے کہا اخرج، نکل جا۔ بخاری میں روایت موجود ہے، نبی نے جگہ کھولی، مشرک کی ہڈی موجود تھی، امام بخاری کہتے ہیں نبشت، حضور نے اکھاڑا اور ہڈی کو نکال دیا۔ ادھر مشرک کی ہڈی تھی، نبی نے نکالا، ادھر ابلیس تھا، خدا نے نکالا، وہ بھی جنت اور یہ بھی جنت۔
میں نے کہا وہ بھی جنت اور یہ بھی جنت، وہاں ابلیس ہو خدا نکالتا ہے یا مشرک ہو محمد نکالتا ہے۔ میں نے کہا وہ بھی جنت اور یہ بھی جنت۔ کوئی اور آیت پر جو دیوبند کے عقیدے کے خلاف ہو، کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ تمہارا مسلک قرآن کے خلاف ہے؟ میں بتا یہ رہا تھا، کہتے ہیں نبی قبر میں زندہ۔ میں نے کہا جی بالکل زندہ، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل پڑھتے ہیں۔ کہتا ہے سوال سنو، کہتے ہیں جب قبر میں نماز پڑھتے ہیں تو یہ بتاؤ نماز بغیر وضو کے ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں ہوتی۔ اچھا پھر حضور وضو کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے تو بتا۔ جب اللہ کے نبی قبر میں گئے، حضور پاک روضے مبارک میں گئے، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں غسل دیا تھا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ غسل سے وضو ہوتا ہے یا نہیں؟ کہتے جی ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اس کا معنی یہ کہ نبی وضو کر کے گئے ہیں؟ کہتا جی ہاں۔ میں نے کہا اس کے بعد وضو کا ٹوٹنا تو بتا دے، کرنا میں بتاتا ہوں۔ وضو ٹوٹنا بتا تو پھر کرنے کی بات کرنا، جب وضو ٹوٹا ہی نہیں تو کرنے کا کیا معنی ہے؟ اب اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں نے کہا دیوبند کا عقیدہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، اللہ کے لیے کبھی اس غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہونا۔ میں خیر بات کہہ رہا تھا، بات یہاں سے چلی تھی، توجہ، دیوبند کا عقیدہ نبی نے خدا کی ذات کو دیکھا بھی ہے، خدا کی بات کو ذہن میں ہے نا، خدا کی ذات کو دیکھا، خدا کی بات کو، یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا۔ اس پر ایک مولوی صاحب اعتراض کرنے لگے، یہ حدیث ہم نہیں مانتے، یہ قرآن کے خلاف ہے، اور پھر قرآن کی آیت پڑھی۔ قرآن کہتے ہیں لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار، کوئی بھی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی۔ مولانا طارق جمیل کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے حضور نے عرش پہ جا کے نبی کو دیکھا، یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے۔ جب قرآن کہتے ہیں کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی تو حضور نے کیسے دیکھی ہے؟ اس میں ساری آنکھوں کی نفی ہے، کسی آنکھ کی خصوصیت نہیں ہے۔ یا تو اللہ یوں کہتا کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ دیکھتی ہے، پھر تو ہم مان لیتے۔ قرآن نے کہا کسی کی بھی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ مولانا طارق جمیل کہتے ہیں حدیث میں ہے حضور نے جا کے دیکھا، یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔ اب اس نے بہت بڑی بڑک ماری ہے اور یہ دیوبند کی حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے، تو سمجھا نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا، میں نے کہا تو بتا، خدا تجھے ہدایت دے، ہدایت کے بعد جنت میں جگہ دے، جب تو جنت میں جائے گا خدا کا دیدار کرے گا۔ میں نے کہا جب جنت میں جائے گا خدا کا دیدار، کہتے جی کروں گا۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتے حدیث میں۔ میں نے کہا حدیث تو قرآن کے خلاف ہے، نہیں سمجھا، یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کوئی آنکھ نہیں کرے گی تو کیسے کرے گا؟ یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے۔ اپنے اوپر آئی نا، ہمارے کہتے ہیں مولوی کیا پہ منڈا منڈا ہوتی ہے۔ اب اپنی باری ہے، فور کہنے لگا، کہتے ہیں نہیں نہیں حدیث اور آیت کا مطلب یہ ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں آیت کا مطلب یہ ہے کوئی بندہ زمین پہ رہتے ہوئے خدا کو نہیں دیکھ سکتا، میں جو خدا کو دیکھوں گا زمین پہ رہتے ہوئے نہیں، میں تو جنت میں جا کے دیکھوں گا۔ میں نے کہا مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا فرمایا؟ کہتا جی عرش پہ گئے تو خدا کو دیکھا۔ میں نے کہا تو جنت میں دیکھے تو قرآن کے خلاف نہیں ہے، نبی عرش پہ جا کے دیکھے تو قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ تو جنت دو زمین پہ تو جنت میں جا کے دیکھے قرآن کے خلاف نہیں ہے، نبی عرش پہ جا کے دیکھے تو قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ میں نے کہا نہ اللہ کے قسم دیوبند کا نظریہ کوئی بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مختلف قسم کی الجھنیں آتی ہیں، پھر ایک عقیدہ آ جائے گا، چلیں بات چلی ہے میں کہہ دیتا ہوں مسئلہ کے دیوبند کیا ہے؟ ہم خدا کی ذات کو ہر جگہ پہ مانتے ہیں، اپنے پیغمبر کی ذات کو مدینہ منورہ پہ مانتے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا جی نہیں یہ دیوبند کا نظریہ قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ ہم نے کہا خدا ہر جگہ پہ، کہتا جی قرآن کے خلاف ہے، خدا عرش پہ ہے۔ میں نے کہا تیرا دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا عرش پہ گئے تھے۔ کہتا اگر خدا ہر جگہ پہ ہوتے نبی عرش پہ کیوں جاتے؟ حضور کا عرش پہ جانا اس بات کی دلیل ہے خدا عرش پہ ہے۔ بتاؤ اللہ کے نبی نے خدا سے گفتگو کہاں کی ہے؟ میں نے کہا عرش پہ جا کے کی ہے۔ کہتا جب ہر جگہ پہ ہے عرش پہ جا کر کیوں بات کی ہے؟ نبی کا عرش پہ جا کے بات کرنا، خدا کا حضور کو عرش پہ بلا کے باتیں کرنا اس بات کی دلیل ہے اللہ کے نبی خدا عرش پہ رہتا ہے، تو تمہارا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا میری بات کو سمجھنا، اگر تیری دلیل کو مان لیا جائے، تیری دلیل نہ تیرے عقیدے کو مان لیا جائے اللہ عرش پر ہے، دلیل کیا ہے؟ خدا نے نبی کو عرش پہ بلا کے بات کی ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے پھر ایک بندہ کہے گا خدا کو ہے طور پر ہے، ہم پوچھیں گے تیری دلیل کیا ہے؟ وہ کہے گا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا میں نے
بات کرنی ہے تو کہاں بلایا تھا؟ کہتا جی کوہ طور پہ بلایا. تو پھر جب خدا کوہ طور پہ نہیں تھا تو موسیٰ بات کس سے کرتے تھے؟ اس سے پتا چلا خدا کوہ طور پر ہے. مجھے کہتے جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر تیری دلیل اور ٹوٹنی ہے. مجھے کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا سیکل آباد کا چکوال کا سنی کہے گا خدا سیکل آباد کی اس مرکزی مسجد میں ہے. ہم پوچھیں گے دلیل کیا ہے؟ کہتے میری دلیل یہ ہے کہ جب خدا سے بات کرنی ہو تو نماز پڑھتے ہیں, اور جب نماز پڑھی تو مسجد میں آتے ہیں. اگر خدا مسجد میں نہیں تھا تو میں نے بات کس سے کی ہے؟ میں نے کہا کیا جواب دے گا؟ کہتے میرے پاس تو جواب نہیں ہے. میں نے کہا پھر دیوبند کا عقیدہ بھی سن اور اپنی دلیل کا جواب بھی سن. دیوبند کا نظریہ ہے خدا کی ذات ہر جگہ پر ہے. باقی تیری دلیل یہ تھی کہ اگر خدا عرش پہ نہیں ہے خدا نے حضور کو عرش پہ بلا کے بات کیوں کی ہے؟ دیوبند کا نظریہ ہے, دیوبند کا مسلک ہے تو خدا ہر جگہ پہ, لیکن کس بندے سے کہاں بات کرنی ہے اللہ بندے کی حیثیت کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. اگر بندہ مجھ اور تو جیسا ہے تو اس کے لیے انتخاب سیکل آباد کی مسجد کا ہے. اگر بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے انتخاب طور سینا کا ہے. اگر بندہ محمد حبیب جیسا ہے انتخاب عرش معلیٰ کا ہے. میں نے کہا یہ کیا مطلب کہ ہر جگہ پہ نہیں ہے؟ ہر جگہ پہ ہے. اب بتاؤ آواز پوری مسجد میں جاری ہے کہ نہیں؟ پر مولانا طاہر سلطان صاحب کیا اعلان کر رہے ہیں؟ علماء اسٹیج کے پاس آ جائیں, پوچھو بھی ادھر آواز نہیں آتی؟ بولو نا, آپ نے کیا کہنا ہے؟ نہیں بھائی علماء میں غیر علماء میں فرق ہے. آواز تو ہر جگہ پہ جا رہی ہے, فرق ہے. خدا ہر جگہ پر ہے لیکن ہم میں اور مصطفیٰ میں فرق ہے. ہم میں اور مصطفیٰ میں فرق ہے. خدا کی قسم مجھ اور آپ جیسے اربوں مل جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیشاب کے برابر بھی نہیں ہے. یہ دیوبند کا مسلک ہے. میں تمہیں اس لیے کہا تمہیں غلط بتایا گیا دیوبند کے بارے میں. اگر یہ عاشق رسول نہیں ہے تو دنیا میں عاشق رسول ہوگا کون؟ اذان کا جواب دے گیا. میں کہہ رہا تھا مسلک دیوبند کے لیے میں تمہید باندھ رہا تھا اور میں بات یہ سمجھا رہا تھا کہ ہم نے عبادت تو کرنی ہے خدا کی, لیکن نہ خدا کی ذات کو دیکھا نہ خدا کی بات کو سنا. فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ, پھر تم میرے پیغمبر کی بات مانو, کیونکہ پیغمبر نے خدا کو دیکھا بھی ہے اور پیغمبر نے خدا کو بولیے پیغمبر نے خدا کو دیکھا بھی ہے اور خدا کی بات کو سنا بھی ہے. توجہ رکھنا, میں ایک بات درمیان میں کہنے لگا ہوں. جب ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں, میں انشاءاللہ کبھی اس پہ مستقل بیان کروں گا, یہ تو میں درمیان میں صرف آپ کو سکھا رہا ہوں کہ ہمارا عقیدے میں دلائل کتنے پختہ ہیں. جب ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں, قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَلَا تَقُولُوا, توجہ رکھنا, جس طرز پہ بات میں کہنے لگا ہوں آپ نے شاید کبھی سنی ہو, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو خدا کے راستے میں قتل ہوئے ان کو مردہ کبھی نہ کہنا. توجہ رکھنا, جو خدا کے راستے میں قتل ہوئے. جب دیوبند والے اس سے دلیل پکڑتے ہیں, حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے انوکھے طرز میں استدلال کرتے ہیں. فرمایا قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے, ہم کہتے ہیں اس سے بڑھ کے نبی زندہ ہے. کیوں کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے مقتول فی اللہ, ایک ہوتا ہے مقتول فی سبیل اللہ. نبی مقتول فی اللہ ہے اور شہید مقتول فی سبیل اللہ ہے. جب مقتول فی سبیل اللہ زندہ ہے تو مقتول فی اللہ اس سے بڑھ کے زندہ ہے. مقتول فی اللہ, توجہ رکھے, مقتول فی اللہ اور مقتول فی سبیل اللہ کسے کہتے ہیں؟ شہید خدا کو نہیں دیکھتا, خدا کے راستے کو دیکھتا ہے, اور نبی راستے کو نہیں خدا کو دیکھتا ہے. تو جس نے خدا کے راستے کو دیکھا اور جان دی ہے اسے مقتول فی سبیل اللہ کہتے ہیں, اور جو خدا کو دیکھ کر جان دے اسے مقتول فی اللہ کہتے ہیں. اسے مقتول فی اللہ, ایک مقتول فی سبیل اللہ, ایک مقتول فی اللہ. اچھا تعجب ہوتا ہے مجھے, کبھی انسان کی مت ماری گئی ہے. ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے, میں چونکہ بیان سنتا ہوں اس لیے نہیں کہ میں نے ان سے استفادہ کرنا ہے, اس لیے کہ میں نے ان کا جواب دینا ہوتا ہے. اب ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, مجھے بہت تعجب ہوا. کہتے ہیں یہ کہتے ہیں شہید زندہ ہے, توجہ, کہتے ہیں یہ کہتے ہیں شہید زندہ ہے. کہ جب جنازہ شہید کا پڑھتے ہو تو پھر دعا کیا مانگتے ہو؟ اللہم اغفر لے حینا, آگے بولو بولو آگے. کہتے ہیں نا, کہتے ہیں نا, کہو اللہم اغفر لے حینا و حینا. کہتے ہیں زندہ ہے نا, شہید ہوا, تم یہ اتنا کیوں کہتے ہو؟ اب دیکھو آپ کا ذہن تو خراب ہونا ہے نا, نوجوان پریشان تو ہوگا نا. دلیل کیا دے رہا ہے؟ کہتا ہے شہید زندہ نہیں ہے. دلیل کہتا ہے جب شہید کے جنازہ پڑھو تو دعا مانگ اللہم اغفر لے حینا و میت. کہتا ہے نہیں, اللہم اغفر لے حینا و حینا
کیوں؟ شہید زندہ ہے، جب زندہ ہے تو میتنا کیوں کہتے ہو؟ کہو نا حینا و حینا۔ میں نے کہا یہ بتا، یہ قرآن پر اعتراض ہے ہمارے اوپر اعتراض ہے؟ نہیں سمجھے کس پر اعتراض ہے؟ قرآن پر ہے نا، میں دلیل کا جواب دوں گا، میں صاف کر کے اٹھوں گا، لیکن اعتراض ہم پر ہے قرآن پر۔ شہید کو زندہ کس نے کہا؟ تو یہ اعتراض کس پہ ہو رہا ہے؟ قرآن پہ۔ میں نے کہا پہلی بات یہ دیوبند پر اعتراض نہیں ہے، قرآن پر ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب جو دوسرا تم اعتراض ڈال رہے ہو نا اس نوجوان طبقے کو، غلط دین سازی کرتے ہو، کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا وحینا۔ میں نے کہا آگے چلو، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، بولو شاہدنا۔ میں نے پوچھا جنازہ کس کا ہے؟ یہ سامنے موجود ہے یا غائب ہے؟ کہتے ہیں موجود ہے۔ تو میں نے کہا نا شاہدنا و شاہدنا، یہ غائب نا تو نے کیوں کہا؟ یہ تو سامنے ہے۔ میں نے کہا آگے چلو، بولو وصغیرنا۔ میں نے کہا یہ کبیرنا یہ بڑا ہے یا چھوٹا؟ کہتا جی بڑا۔ تو میں نے کہا نا کبیرنا و کبیرنا، صغیرنا کیوں کہا ہے؟ آگے چلیے، وذکرنا، بولو بولو وذکرنا۔ میں نے کہا جنازہ ہے تیرے باپ کا، جو دا جنازہ ہے، تو کہنا ذکرنا و ذکرنا، یہ انسانہ کیوں پڑے ہے؟ انسانہ کیوں پڑے؟ میں نے کہا دو جواب۔ اب کوئی جواب نہیں ہے۔ میں نے کہا نا توجہ، ہم کہتے ہیں کبھی جنازہ ہوتا ہے مرد کا، ہم کہتے ہیں ذکرنا، انسانہ، عورت کو بھی دعا میں شامل کرتے ہیں۔ جنازہ ہوتا ہے عورت کا، کہتے ہیں انسانہ، ذکرنا کہہ کے مرد کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جنازہ تو ہے بڑے کا، کبیرنا، صغیرنا کہہ کر بچوں کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جنازہ تو ہے شاہد موجود کا، غائبنا کہہ کے امت کو شامل کرتے ہیں۔ اگر جنازہ ہو شہید کا، حینا، ساتھ میتنا کہہ کے مردوں کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اگر شہید نہ ہو تو میتنا، حینا کہہ کر شہید کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اب سمجھ آئی کیوں کہتے اس کو نہ بلاؤ؟ دیکھو میں کوئی گالی نہیں دیتا، کوئی فتویٰ نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے، کوئی توڑ کی بات نہیں ہے۔ مولانا الیاس گمن کو نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کا جلسہ تھا، انگریز کو پتا تھا عطا اللہ کیا بات کہتا ہے، ان نے نوجوان لڑکے تیار کیے کہ جب عطا اللہ شاہ بخاری اسٹیج پہ پہنچے اس کو آگے انڈے مارو، ٹماٹر مارو، جلسہ نہ ہونے دو۔ امیر شریعت گاؤں میں پہنچے تو لوگوں نے کہا شاہ جی آج تمہارے خلاف فضا بڑی خلاف ہے۔ شاہ جی نے فرمایا سٹیج تک مجھے پہنچا دو، آگے میں جانوں اور فضا جانے، مجھے سٹیج تک پہنچاؤ۔ سٹیج تک لے گئے۔ شاہ جی قوم کا مزاج سمجھتے تھے، یہ قرآن سے دوڑتی ہے کسے سنتی ہے۔ شاہ جی نے فرمایا بھائی آج میں تقریر نہیں کرتا، ایک قصہ سناتا ہوں، اگر کہو تو میں سنا دوں۔ وہ مرنے والے جو آئے تھے انہوں نے کہا جی قصے سناؤ، قصے کی خیر ہے، ہمیں ڈر تو قرآن سے قصوں سے تو نہیں ہے نا۔ شاہ جی سناؤ قصہ۔ شاہ جی فرمانے لگے ایک آدمی ذمہ دار تھا، ملک تھا، چودھری تھا، لیکن نابینا تھا۔ اس کے گھر میں عورت آئی جس سے نکاح تھا، وہ نہایت بدصورت، کالی اور کلوٹی تھی۔ گاؤں میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا میرے پاس سرما ہے، 10 دن 2 سلائیاں ڈالو، مادرزاد اندھا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ چودھری نے کہا جاؤ جا کے سرما لاؤ۔ وہ گئی باہر، اس نے دیکھا وہ سرما بیچ رہا تھا۔ اس نے کہا کس لیے؟ اس نے کہا مادرزاد اندھا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا سرما کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 4 آنے کا۔ کہا 1 روپیہ لے، اس بس گاؤں کو چھوڑ دا۔ وہ چلا گیا۔ چودھری نے پوچھا وہ سرما لائی ہو؟ اس نے کہا پاگل ہے تو ملک صاحب، کبھی نبینے مادرزاد بھی سرمے سے ٹھیک ہوئے ہیں؟ بیوقوف نعرے لگا رہا تھا، چلا گیا۔ شاہ جی نے فرمایا کیوں؟ وہ جانتی تھی اگر اس نے 2 سلائیاں ڈال لی، چودھری کی آنکھیں آ گئی، مجھے گھر میں کون رکھے گا؟ شاہ جی فرمان لگے نوجوانوں یہ تمہارے گھر میں انگریز جو آخر آیا ہے، تم چودھری ہو، ایمان والے ہو، سلطنت والے ہو، یہ چوڑا تمہارے ملک میں آیا ہے۔ اس کو پتہ ہے اگر امیر شریعت نے مسئلہ سمجھا دیا یہ نوجوان بیدار ہو جائیں گے۔ انگریز کو نکلنا پڑا۔ وہ کہتے سرما نہ بیچے، اگر کہو تو 2 سلائیاں تمہیں دے دوں، اگر کہو تو 2 سلائیاں ڈال دوں۔ کہا جی ڈالیں۔ پھر ادھر عشاء ہوئی ادھر فجر ہوئی، پھر شاہ جی لگے رہے۔ تو اس لیے لوگوں کی پوری خواہش اس کو مت آنے دو۔ آنے پر کوئی گالی نہیں ہے، ہمارا تبلیغی طرز ہے، دلائل کی طرز ہے۔ بھائی دلائل ہر بندہ بیان کرے، ہر بندے کا حاصل ہے۔ کبھی آپ کے سیکل آباد میں کوئی عالم آیا ہو، ہم نے کبھی نہیں کہا اس کو نہیں آنا چاہیے، اس کو پابندی لگاؤ۔ ہر مسئلہ کا اپنے عقیدے کو، ہر بندہ اپنا عقیدہ بیان کرے، حق حاصل ہے، ہم بھی عقیدہ بیان کریں۔ توجہ جو بات میں سمجھا رہا تھا، میں کہہ یہ رہا تھا ہم نے اللہ کی ذات کو دیکھا اور سنا نہیں ہے، پیغمبر نے خدا کی ذات کو دیکھا اور
توجہ ادھر رکھے نا، پیغمبر کی نے خدا کی ذات کو دیکھا اور سنا ہے، اس لیے خدا نبی سے بات کرتا ہے، نبی امت سے بات کرتا ہے۔ توجہ رکھنا، نبی امت سے بات کرتا ہے۔ میں یوں کہتا ہوں، اللہ نے نبی کو قرآن دیا، نبی نے صحابہ کو دیا، خدا نے حدیث پیغمبر کو دی ہے، پیغمبر نے صحابہ کو دی ہے، خدا دے دین نبی کو دیا۔ توجہ رکھے، خدا دے دین نبی کو دیا، نبی نے دین صحابہ کو دیا۔ میں دوسرے لفظوں میں یوں کہتا ہوں، خدا نبی کو نمائندہ مصطفیٰ، نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں، صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ قرآن چاہیے تو نبی ملے گا، حدیث چاہیے تو صحابی ملے گا۔ نبی قرآن کا لفظ بھی دے گا، قرآن کا معنی بھی دے گا، صحابی لفظ قرآن بھی دے گا، معنی قرآن بھی دے گا۔ ایسے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم قرآن تو مدینے والے نبی سے لیں گے، معنی قادیان سے لیں گے۔ دیوبند والے کہتے ہیں لفظ بھی مدینے کا نبی دے گا اور معنی بھی مدینے کا نبی دے گا، معنی بھی مدینے کا نبی دے گا۔ نبی آگے صحابی کو دیتا ہے، صحابی امت کو دیتا ہے۔ اس لیے ہم نے کہا نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ توجہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، میرے جملے کو دل کی تختی پہ نوٹ کرو۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ پھر میں یوں کہتا ہوں، خدا کے نمائندے دیکھو، تعداد 1,24,000 ہے۔ اگر نبی کے نمائندے دیکھو، صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000 ہے۔ جتنے نمائندے خدا کے تھے اتنے نمائندے مصطفیٰ کے دے۔ خدا نے بتا دیا میرے پیغمبر تجھ پہ میری نمائندگی ختم ہے، تیرے صحابہ پہ تیری نمائندگی ختم ہے۔ اگر تیرے بعد کو میرا نمائندہ مانے وہ ایمان والا نہیں ہے، صحابہ کے بعد کو تیرا نمائندہ مانے وہ بھی ایمان والا نہیں ہے۔ جتنے نمائندے میرے اتنے نمائندے تیرے، یہ خدا نے اپنے پیغمبر کو اعزاز دیا ہے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ نبی سے بات کرتا ہے، نبی صحابہ سے بات کرتے ہیں، خدا نبی کو دین دیتا ہے، نبی صحابہ کو دین دیتے ہیں۔ توجہ میں ایک جملہ کہنے لگو، اب اگر بات کرنی ہو تو دیوبند والے کہتے ہیں بھائی نماز کون سی؟ ہم نے کہا صحابہ والی۔ روزہ کون سا؟ ہم کہتے ہیں صحابہ والا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی بھائی، تم نبی والی نماز کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا نا، یہ ہماری نماز صحابی والی ہے۔ کہتے ہیں نبی والی کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا ایک مسئلہ امام کا، ایک مسئلہ مقتدی کا۔ جھگڑا امام کی نماز میں نہیں، جھگڑا تو مقتدی کی نماز میں ہے۔ امام تیرا بھی فاتحہ پڑھتا ہے، امام میرا بھی فاتحہ پڑھتا ہے، مقتدی تیرا پڑھتا ہے میرا نہیں پڑھتا، تو جھگڑا امام کی نماز میں ہوتا، پیش امام کی نماز پڑھتے، پیش امام کی نماز کرتے۔ جھگڑا مقتدی کی نماز میں تھا، پھر پیش صحابہ کو کر۔ نہیں سمجھے؟ پیش کس کو کر؟ صحابہ۔ جس نماز میں جھگڑا ہے اس کو پیش کر۔ اس لیے ہم نے کہا نماز کون سی؟ صحابہ والی۔ تراویح کون سی؟ بولو کون سی؟ صحابہ والی۔ کہتے ہیں نہیں نبی والی۔ ہم نے کہا کوئی دلیل پیش کرو، دلیل پیش کرو۔ مسئلہ کہ دیوبند کیا نماز صحابہ، کہتے جی میرے پاس دلیل ہے۔ میں نے کہا کون سی؟ کہتے جی ہماری دلیل ہے قرآن حدیث صحیح بخاری میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا۔ تو میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں ایسی پڑھو نا جیسے نبی نے پڑھی ہے۔ میں نے کہا ہمیں تو خطاب نہیں ہے۔ کہتے کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا کیا حضور نے خطاب فرمایا؟ کہتے حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ میں نے کہا ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، ہم کیسے پڑھے؟ کہتے جی پھر کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ خطاب ہے صحابہ کو، صحابی یوں پڑھے جیسے نبی نے پڑھی ہے، ہم یوں پڑھے جیسے صحابی نے پڑھی ہے۔ نبی صحابی نبی کو دیکھتا ہے، بعد والا صحابی کو دیکھتا ہے۔ ہماری نماز صحابہ والی، صحابی کی نماز نبی والی۔ میں نے کہا مجھے تجھے تو خطاب ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے میرے پاس دلیل موجود ہے۔ میں نے کہا اور دلیل لا، کون سی دلیل ہے؟ کہتے حضور نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ابدا ما تمسکتم بہما، میں تمہیں دو چیزیں دیتا ہوں، ایک قرآن اور ایک سنت، ایک قرآن ایک حدیث، ان دو کو لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تم دیوبند والے صحابہ کی بات کیسے کرتے ہو؟ میں نے کہا میری بات کو سمجھ، تو حدیث کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا حضور فرماتے ہیں ترکت فیکم، ترکت فی، میں تمہیں دیتا ہوں۔ میں نے کہا کسے خطاب ہے؟ تجھے؟ تو تھا ہی نہیں۔ یہ خطاب کنے ہے؟ صحابہ کو۔ فرمایا میں تمہیں کتاب بھی دیتا ہوں، تمہیں سنت بھی دیتا ہوں، پھر ہمیں کیا ملے گا؟ میں نے کہا اس کو مثال تو یوں سمجھ، تو نے چکوال سے اسلام آباد جانا ہے، کب جائے گا؟ جب گاڑی پہ ہوگا۔ گاڑی رات کو کب چلے گی؟ جب دو ہیڈ لائٹیں ہوں گی، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ یہ دو ہیڈ لائٹیں چھوڑ دے گاڑی کبھی سفر نہیں کر سکتی۔ دو ہیڈ لائٹیں موجود ہوں اور گاڑی نہ ہو کبھی ہیڈ لائٹیں چل نہیں سکتی۔ میں نے کہا بالکل اسی طرح وہ گاڑی جس نے تجھے جنت تک لے کر جانا ہے، ایک ہیڈ لائٹ کا نام قرآن ہے، ایک کا نام سنت ہے، اور یہ قرآن و سنت والی دو لائٹیں جس گاڑی پہ سجی ہیں اس کا نام صحابہ ہے۔
اس کا نام کیا ہے؟ صحابہ. یہ قرآن و سنت جنت کا راستہ دکھاتے ہیں جب نیچے گاڑی صحابہ والی موجود ہو، ورنہ نہیں دکھاتے. میں بتا یہ رہا تھا خدا نے قرآن نبی کو دیا، پیغمبر کو دین دیا. پیغمبر نے دین کن کو دیا؟ صحابہ کو. لیکن صحابہ نے نبی کے دین کو لیا، پوری دنیا میں پھیلا دیا، پوری دنیا میں پھیلا دیا. لیکن دین کیسے پھیلایا؟ لکھ کر نہیں دیا، زبانی دیا. نماز لکھ کر نہیں دی، نماز بتائی ہے کہ نماز کیسے پڑھو، نماز کیسے پڑھو. صحابہ کیسے کہتے؟ آپ تبلیغ جماعت والے جملہ سنتے رہتے ہیں. تبلیغ جماعت والے کہتے صحابہ کہتے تھے ہماری طرح بن جو ہماری طرح. یہ نہیں کہتے کونو مثل نبینا، کہتے کونو مثلنا. صحابی یہ نہیں کہتے تھے ہمارے نبی کی طرح بنو، کو ہماری طرح بنو. کیوں؟ ہم صحابہ کی طرح، صحابی نبی کی طرح. یہ صحابہ کی دعوت تھی. خیر جو میں بات سمجھا لوں اس کو سمجھو. اللہ کے نبی نے صحابہ کو دین دیا، لکھا نہیں ہے. صحابہ نے دین دنیا میں پھیلا دیا ہے اور خدا کو اتنا پسند آیا. اللہ کے علم میں تھا کل کو اعتراض میرے پیغمبر پہ شاید کم ہوگا، پیغمبر کے صحابہ پہ زیادہ ہوگا. قرآن مکہ سے چلا مدینہ، مکہ سے اترنا شروع ہوا، مدینہ میں ختم ہوا. جب مکہ کی باری آئی قرآن نے یوں کہا، میرے پیغمبر اعلان یوں کرو لکم دینکم ولی دین، دین نی لکم دینکم ولی دین. پیغمبر کہہ دے یہ دین میرا ہے. اور جب مدینہ منورہ میں آئے حضور دنیا سے جانے لگے، فرمایا میرے پیغمبر اب اعلان یوں کر الیوم اکملت لکم دینکم. مکہ ہے تو کہہ دے دین میرا ہے. مدینہ پہنچے اب کہہ دے دین صحابہ کا ہے، اب کہہ دے دین صحابہ کا ہے. اب تو نے جانا ہے یہی پیچھے بچیں گے. اب نہ کہنا دینی، اب کہنا دینکم. بعد والے کو پتا چلے کہ جب مکہ میں تھا تو صرف دین محمد کہا، جب صحابہ جڑے ہیں تو پھر دین صحابہ کہا ہے. تو حضور نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے آگے امت کو دیا. لیکن صحابہ نے لکھا نہیں ہے. نماز پڑھ کے دکھائی ہے، لکھ کر نہیں دکھائی. حج کر کے دکھایا، لکھ کر نہیں دکھایا. ضرورت تھی کہ لکھ دیا جائے. اس کے لیے خدا نے پیدا کیا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو. اور کہاں پہ؟ کوفہ میں. توجہ رکھنا، کہاں پہ؟ کوفہ میں. لوگ کہتے ہیں مکہ مدینہ کیوں نہیں؟ میں نے کہا نہیں کوفہ چاہیے تھا، مکہ نہیں کوفہ چاہیے تھا. مجھے ایک بندہ کہتے کیوں؟ میں نے کہا حضور مکہ سے چلے تو کہاں آئے؟ مدینہ. نبی کے پہلے جانشین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ. نبی کے دوسرے جانشین حضرت عمر بن خطاب مدینہ. نبی کے تیسرے جانشین حضرت عثمان بن عفان مدینہ منورہ. نبی کے چوتھے جانشین علی بن ابی طالب کہاں پہ؟ کوفہ. مدینہ سے چلے تو کوفہ چلے گئے. پھر میں یوں کہتا ہوں خدا نے جو دین دیا وہ پیغمبر کے سینے میں ہے. نبی کا دین صدیق کے سینے میں ہے، صدیق والا. عمر کے سینے میں عمر والا. عثمان کے سینے میں عثمان کا دین. حضرت علی کے سینے میں علی. مدینہ میں نہیں کوفہ میں تھے. جب آخری خلیفہ راشد کوفہ سے جا رہا ہے، آگے نبی اور صحابہ کا وارث پھر کہاں پیدا ہونا چاہیے؟ اس لیے میں کہتا ہوں جو خلیفہ راشد کی جائے شہادت ہے وہ میرے امام کی جائے ولادت ہے. جو چوتھے خلیفہ کی جائے شہادت ہے وہ میرے امام کی جائے ولادت ہے. جہاں سلسلہ رکا ہے وہیں سے چل پڑے گا. یہاں تک آئے تھے دین پھیلانے والے، اب آیا دین لکھ کے دینے والا. اب امام ابو حنیفہ نے کیا کیا؟ وہ لمبے سفر نہیں، یہ لکھوایا. ایک مسئلہ، دوسرا مسئلہ، تیسرا مسئلہ لکھواؤ. حضرت امام حنیفہ کو خواب آیا. مناقب موفق میں خواب موجود ہے. امام صاحب نے خواب دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں گیا ہوں، حضور کی کڑیاں مبارک بکھری پڑی ہے، جمع کیا اور سینے سے لگا لیا. امام حنیفہ نے شاگرد کو بھیجا، جاؤ ابن سیرین کے پاس جاؤ، وہ تعبیر کے امام کے فن تعبیر کے امام ہیں. جاؤ ان سے جا کے مسئلہ پوچھو اور پوچھو اس خواب کی تعبیر کیا ہے، میرا نام نہ بتانا. وہاں گئے اور ابن سیرین کو امام صاحب کے شاگرد نے خواب بتایا. کہا کس نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی خواب دیکھنے والے نے کہا میرا نام نہ بتانا. فرمایا تم نہ بتاؤ یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ کون دیکھ سکتا ہے؟ خواب دیکھا یا بیداری میں دیکھا؟ اب خواب کی تو تعبیر ہوتی ہے نا. کئی لوگ کہتے ہیں جو امام صاحب نے کیسے دیکھا. اب امام ابن سیرین کی تعبیر سنو. امام ابن سیرین فرمانے لگے، فرمایا جاؤ امام ابو حنیفہ کو بشارت دے دو کہ وہ دین پیغمبر کا جو دنیا میں پھیل گیا ہے اس کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام خدا تجھ سے لے گا. یہ حضور کی مبارک ہڈیاں پیغمبر کا دین ہے جو دنیا میں بکھرا ہے، خدا تم سے جمع کرنے کا کام لے گا. پھر امام سیوطی امام حاکم کہتے ہیں انه اول من دبن علم الشریعہ ورتبه ابوابا ولم يسبقه احد. سب سے پہلے اس نے حضور کا دین جمع کیا، اس کا نام ابو حنیفہ ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں دو طبقے مخالفت بڑھی ہے. نمبر ایک امام حنیفہ کی، نمبر دو تبلیغ جماعت کی.
آپ نے دیکھا ہے نا دو کی مخالفت بڑی ہے. آپ کو پتہ ہے مخالفت کیوں ہے؟ اس مخالفت کی وجہ ایک کام امام ابو حنیفہ نے فرمایا اور ایک کام حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور تبلیغی جماعت نے کیا ہے. امام صاحب نے کام کیا کیا؟ اللہ کے نبی کی سنتوں کو جمع کیا. اور تبلیغی جماعت نے کام کیا کیا؟ نبی کی سنتیں جو مٹی تھی ان کو زندہ کیا. میں کہتا ہوں دیوبند والو، سنت کو جمع بھی تیرے امام نے کیا ہے اور سنت کو پھیلایا بھی تم نے ہے. جمع کرنے والے بھی ہم ہیں اور پھیلانے والے بھی ہم ہیں. اب سنت کو دشمن تیرا دشمن نہیں بنے گا، بنے گا، لیکن تو نے ہمت سے کام لینا ہے. مخالفت کا جواب مخالفت نہیں ہے، مخالفت کا جواب اخلاق، نرمی، محبت اور دلائل ہے. ایک وقت آئے گا یہ مخالفت والا تیرے قدم چوم لے گا. میرے امام نے دین کو جمع کیا اور یہ دین دنیا میں پھیلا. اس پہ چھوٹا سا نقطہ یاد رکھو. حضرت امام صاحب نے خواب کیا دیکھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہڈیاں بکھری ہیں. امام ابن سیرین نے تعبیر کیا دی؟ حضور کا دین پھیلا ہے. یہ کیوں تعبیر دی ہے؟ ذرا تعبیر کو سمجھنا. تعبیر ایک مستقل فن ہے، عام بندہ نہیں جانتا. یہ خواب کی تعبیر کیوں دی ہے؟ میں ایک جملہ کہنے لگا. وجہ یہ ہے تیری اور میری نماز کا نام دین ہے، تیرے اور میرے روزے کا نام دین ہے، تیرے اور میرے حج اور زکوٰۃ کا نام دین ہے، میرے پیغمبر کے وجود اثر کا نام دین ہے. نہیں سمجھا؟ میرے پیغمبر کے وجود اثر کا نام دین ہے. تیری اور میری نماز کا دین ہے، نام دین ہے. میرے پیغمبر کے وجود اثر کا نام دین ہے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری اور تیری نماز اتنا بڑا دین نہیں ہے جتنا وجود پیغمبر دین ہے. تیرا اور میرا روزہ اتنا بڑا دین نہیں ہے جتنا وجود پیغمبر دین ہے. میرے اور تیرے نماز سے وہ مقامات نہیں ملتے جو پیغمبر کے وجود سے ملتے ہیں. تو کہے گا دلیل کیا ہے؟ تو نے حدیث کئی بار دفاع صحابہ کے عنوان پہ سنی ہے، لیکن ایک بات میں ذرافت کے طور پہ کہتا ہوں، تو نے خطیب سے تو نہیں ہے، تو نے وکیل سے نہیں سنی. ذرا وکیل سے سن، پھر حدیث کی لذت دیکھ رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو شان میں نازیبا جملہ نہ کہنا. میں ترجمہ گالی نہیں کرتا، عربی زبان میں گالی کو شتمن کہتے ہیں، سبن کو نازیبا جملہ کہتے ہیں. پھر میں میرے صحابہ کی شان میں نازیبا جملہ نہ کہنا. میرے پیغمبر نے پھر دلیل دی ہے. کیوں؟ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مده ونصيفه. فرمایا اس لیے اگر میرا صحابی ایک مٹھی جو خرچ کر دے اور تم اوت پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو، یہ سب تم اس کے برابر نہیں ہو. ارے اس کی وجہ کیا ہے؟ تیرے پاس اوت پہاڑ کے برابر سونا ہے، صحابی کے پاس مٹھی جو ہے. تیرا اوت پہاڑ کے برابر سونا صحابی کی مٹھی جو کے برابر کیوں نہیں ہے؟ تیری اور میری کروڑوں نمازیں صدیق کی ایک نماز کے برابر نہیں ہے. تیرے اور میرے اربوں حج عمر کے ایک حج کے برابر نہیں ہے. میرے دوست وجہ یہ ہے کہ تیرے اور میرے پاس نمازیں موجود ہیں، وجود پیغمبر نہیں ہے. ہمارے پاس حج موجود ہے، صحبت پیغمبر نہیں ہے. صدیق کی رکعت ایک ہے، وجود پیغمبر کے ساتھ ہے. ادھر مٹھی جو ہے، صحبت پیغمبر کے ساتھ ہے. تو پھر مان لے اگر مٹھی جو ایک طرف ہو جائے، اس پہاڑ کے برابر سونا ایک طرف ہو جائے، یہ برابر کیوں نہیں ہے؟ اس پہاڑ کے سونے کو وجود پیغمبر جو نہیں ملا، ادھر مٹھی جو کو پیغمبر کا وجود ملا ہے. پھر تجھے مان لینا چاہیے کہ تیرے اور میرے اعمال کا وہ مقام نہیں ہے جو وجود پیغمبر کا مقام ہے. یہی وجہ ہے کعبہ کو دیکھ لے وہ عظمت نہیں ہے، مسجد کو دیکھ لے وہ عظمت نہیں ہے. جو وجود پیغمبر کی برکت کی وجہ سے خدا مقام دیتا ہے. دیوبند کا مسلک اور عقیدہ ہے کہ جس کو حالت ایمان میں پیغمبر کی صحبت ملی ہے، اس کو ایک نماز بھی نہ ملی ہو، ایک روزہ بھی نہ ملا ہو اور وہ دنیا سے چلا جائے، خدا کی قسم اٹھا کے گئے تو مسلک دیوبند ہے. اگر وجود پیغمبر کی صحبت ملی ہے، حالت ایمان میں ملی ہے، کروڑوں نمازیں ایک طرف ہو جائے یہ بالا ہے، کروڑوں روزے ایک طرف ہو جائے یہ بالا ہے، کروڑوں سجدے ایک طرف ہو جائے یہ اعلیٰ ہے. وجہ یہ ہے تیرے پاس نمازیں ہیں، ادھر وجود پیغمبر ہے، ادھر روزے ہیں، ادھر وجود پیغمبر ہے. تیرے پاس حج ہے، مجھے وجود پیغمبر ہے. پھر مان لے تیری اور میری نماز کا نام دین ہے، پیغمبر کے پورے وجود کا نام دین ہے، حضور کے پورے. اب پھر عقیدہ سن، اب پھر عقیدہ سن، مسلک دیوبند سن. لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ جی نماز کا وسیلہ دے کے خدا سے مانگ لو، روزے کا وسیلہ دے کے خدا سے مانگ لو، تلاوت کا وسیلہ دے کے خدا سے مانگ لو، نبی کا وسیلہ نہ دینا. میں نے کہا کیوں؟ توجہ، کیوں بھائی؟ وجہ بتا. کہتے ہیں نماز کا وسیلہ جو دیتے ہو
مجھے وجہ بتا. روزے کا وسیلہ جائز ہے, مجھے وجہ بتا. اگر تلاوت کا وسیلہ جائز ہے تو وجہ بتا کیوں جائز ہے. ایک بندہ کہتے ہیں اس لیے کہ نماز پڑھنے سے خدا کا قرب ملتا ہے, روزے رکھنے سے خدا کا قرب ملتا ہے, حج کرنے سے خدا کا قرب ملتا ہے. وہ اعمال جن سے خدا کا قرب ملے اس کا وسیلہ دے کے خدا سے مانگ سکتا ہے. میں نے کہا پھر یہ بھی اگر دلیل ہے تو پھر میں کہتا ہوں ہاں نماز سے خدا کا وسیل خدا کا قرب ملتا ہے, میں مانتا ہوں. روزے سے خدا کا قرب ملتا ہے, لیکن خدا کی قسم اٹھا کے گئے تو کروڑوں نمازوں سے وہ خدا کا قرب نہیں ملتا جو وجود پیغمبر سے ملتا ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا او جی نماز کا وسیلہ, توجہ, حضور کا وسیلہ دے سکتے ہیں. میں نے کہا مجھے تو بتا نماز کا وسیلہ دے سکتے ہیں. مجھے کہتا جی دے سکتے ہیں, توجہ, دے سکتے ہیں. میں نے کہا اچھا نماز کہاں سے آئی؟ کہتا ہے عرش سے. میں نے کہا خود آئی یا حضور لائے ہیں؟ بولنا, خود آئی یا حضور لائے ہیں؟ میں نے کہا جو آئی اس کا وسیلہ دے سکتا ہے اور جو لایا ہے اس کا وسیلہ نہیں دے سکتا. نبی کو چھوڑ دے نماز آتی کیسے؟ قرآن کا وسیلہ دے سکتا ہے؟ کہا جی دے سکتے ہیں. میں نے کہا ملا کیسے ہے؟ کہتے جی پیغمبر کے وجود سے. میں نے کہا حضور کو نکال دے قرآن ملتا ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا پھر سہکل آباد کے دوستو میرے جملے کو دل کی تختیوں پہ نوٹ کرو. میں کہتا ہوں تجھے قرآن ملا پیغمبر کی وجہ سے ملا. میں اس کو یوں کہتا ہوں خود قرآن کا وسیلہ بھی پیغمبر کی ذات ہے. نہیں سمجھا؟ خود قرآن کا وسیلہ بھی, بولو نا, خود روزہ بھی پیغمبر کی ذات, روزے کا وسیلہ, نماز کا وسیلہ پیغمبر کی ذات ہے. اس سے بڑھ کے میں جملہ کہتا ہوں, اللہ کرے تمہیں سمجھ آ جائے. میں کہتا ہوں خود وسیلے کا وسیلہ بھی پیغمبر کی ذات ہے. نبی نہ ہوتا تجھے وسیلے کا مسئلہ ہی نہ ملتا. وسیلے کا وسیلہ بھی پیغمبر کی ذات ہے. شان محمد مصطفیٰ, عظمت محمد مصطفیٰ, خلافت راشدہ. بتاؤ مل سکتا تھا وسیلے کا مسئلہ؟ تو وسیلے کا وسیلہ بھی تو حضور کی ذات ہے. ان کا وسیلہ نہیں دیتا, امال کا دیتا ہے. میں نے کہا کہ امت کے عقیدے برباد کرتا ہے. اور ظالم ایک نبی کی ذات بچتی ہے, اس کو ہم سے نہ توڑو. ایک حضور کی ذات بچتی ہے, اس سے ہمیں مت کاٹو. اور دیوبند والے اس سے کٹنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے انشاءاللہ. میں کٹ جائیں گے آپ؟ نہ, نہیں ہو سکتا. نبی کی ذات ہم کیسے چھوڑ دیں؟ حضور کی ذات پہ جان فدا ہے, خدا کی قسم مال فدا ہے, سب کچھ فدا حضور کی ذات پہ. ہم نبی کو نہیں چھوڑ سکتے. نبی نے ہمارے لیے بیٹیوں کو طلاق دلوائی ہے, پیغمبر نے ہمارے لیے مکہ کو چھوڑا ہے, نبی نے ہمارے لیے اپنے صحابہ کو شہید کروایا ہے, حمزہ کے جسم کے ٹکڑے کروائے ہیں, اپنے پاؤں سے خون نکلوایا. اس نبی کو ہم چھوڑ دیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ میاں والی ایک جگہ میرا بیان تھا تو میرے میزبان مجھے فرمانے لگے مولانا صاحب 70% مجمع آج ان کا ہے, آپ تھوڑا سا نا خیال کرنا. 70% مجمع ان کا ہے, تھوڑا سا خیال کرنا. بخاری شریف کی آخری حدیث کا سبق تھا. میں نے کہا پھر تو مجھے مسئلہ ہی وہ بیان کرنا چاہیے جو ان کا ہے, تاکہ 70% تو ٹھیک ہو نا. مجھے کہتے نہیں آپ پھر بھی تھوڑا سا خیال فرمائیں. میں نے کہا چلیں میں خیال فرما لیتا ہوں. میں نے تقریباً 40 منٹ 45 منٹ بخاری کی آخری حدیث پہ درس دیا, بیان کیا. جب میں نے سمجھا نا ان کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہے, میں نے کہا بات سمجھ آئی ہے؟ کہتے سمجھ آ گئی ہے. چہرے خوش ہو گئے. میں نے کہا اللہ تم سب کو مدینہ لے جائے. مجھے کہتے اللہ آپ کو بھی لے جائے, اللہ آپ کو بھی لے جائے. میں نے کہا اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ لے جائے. کہتے آمین. میں نے کہا تمہارے صدقے خدا مجھے بھی لے جائے. کہتے آمین. میں نے کہا کچھ شرم کرو, کچھ حیا کرو. ان کو بڑا تعجب ہوا, ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں شرم و حیا کرو. میں نے کہا خدا تمہیں مدینہ لے جائے. تم نے کہا آمین. میں نے کہا تمہارے صدقے مجھے لے جائے. تم نے کہا آمین. میں ابھی کہتا نا حضور کے صدقے لے جائے, تم نے کہنا شرک ہے. نہیں سمجھے؟ میں نے کہا کچھ حیا کرو. تمہارا وسیلہ دے کر میں نے دعا مانگی تو آمین, نبی کا وسیلہ دے کر مانگو تو شرک ہو جانا ہے. میں نے کہا مولوی صاحب یہ تمہارے 70% بیٹھے ہیں جن فقیروں کو یہ بھی نہیں پتا ہمارا نظریہ کیا ہے. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میں نے شروع میں ایک جملہ شعر کہا تھا, شاید آپ کو یاد ہو. اب آپ کو شعر کا مزہ اب آئے گا. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے, نام محمد سے دلوں کو نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے, نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے, خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. اب شعر سمجھ آیا نا؟ کبھی مجھے شعر تقریر کے بعد پڑھنا پڑتا ہے کہ پہلے پڑھا تو ان کو سمجھ نہیں آنا. ان نے خطیبوں تو رٹا ہے میرا شعر سن لینا. میں خطابت کی طرح شعر نہیں پڑھتا. ہم شعر بھی عقیدے اور مسلک والا پڑھتے ہیں.
اللہ ہم سب کے مسئلوں کو عام فرما دے۔ میں چوتھی اور آخری بات کہتا ہوں، تو جمع کس نے کیا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ توجہ، 1000 سال گزر گیا، اب دین میں کمی، دین میں بیشی، دین میں زیادتیاں، دین میں قطر و بازی شروع ہو گئی۔ اب خدا نے علماء دیوبند کو پیدا کیا۔ کس کو پیدا فرمایا؟ علماء دیوبند کوئی نیا مسلک نہیں ہے، تسلسل کا نام ہے۔ میرے نبی نے دین کامل صحابہ کو دیا، صحابہ نے دین کو پھیلا دیا، اللہ امام ابو حنیفہ نے دین کو لکھ کے دے دیا۔ اس کو ہم یوں کہتے ہیں تکمیل دین پیغمبر نے فرمائی ہے۔ کیا فرمائی ہے؟ تکمیل دین پیغمبر نے فرمائی ہے، اور تمکین دین، دین کو پھیلانا صحابہ نے فرمائی ہے۔ تدوین دین، لکھنے والا کام امام ابو حنیفہ نے کیا ہے۔ تطہیر دین علماء دیوبند نے کیا ہے۔ کوئی کیڑا آتا ہے اور کہاں پہ؟ پتھر پہ، پتے پہ، اور کوئی کیڑا آتا ہے جڑوں میں، جو جڑوں میں آئے دیوبند والے سپرے کر کے اس کو بھی الگ کرتے ہیں اور سنت کا درخت رہنے دیتے ہیں۔ اگر کوئی کیڑا بدعت والا پتے پہ آئے اس کو بھی ختم کرتے ہیں اور سنت کے پتوں کو بہاریں دلا دیتے ہیں۔ علماء دیوبند کا کام کیا ہے؟ نہ دین میں کمی برداشت کرتے ہیں، نہ دین میں زیادتی برداشت کرتے ہیں۔ جیسے دین حضور نے دیا، جیسے صحابہ نے پھیلایا، جیسے امام نے لکھا، اسی دین کو امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو مسلک دیوبند کا خلاصہ کیا ہے؟ تطہیر دین۔ کیا خلاصہ ہے؟ نہ کمی نہ بیشی، نہ لڑائی نہ جھگڑا، نہ پھڈا نہ شرارت۔ اپنا عقیدہ بیان کرنا تو کوئی حرج نہیں ہے نا، اس لیے بھائی کوئی بھی مسلک آدمی آئے ہم کہتے ہیں کرو اپنے مسلک بیان، اور جب ہم آئے ہمیں بھی بیان کرنے دو، نہ ہم تمہاری شکایتیں لگاتے ہیں نہ ہماری شکایتیں لگاؤ۔ انتظامیہ کو پریشان نہ کرو۔ میں کبھی نہ حضرات سے کہتا ہوں، میں کسی مقام پر جاؤں نا کو بھی انتظامیہ والے، میں کہتا ہوں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، وہ ہمیں جانتے نہیں ہیں، تو وہ تو بے قصور ہیں، وہ یہ جلسہ نہیں ہوگا نہ بلاؤ۔ ان کو کیا پتا؟ ان کو ایک بندہ درخواست دیتا ہے یہ مولوی بہت شرارتی ہے، بہت پھٹے باز ہے، سائیکل آباد میں لڑائی ہو جائے گی، حالات بہت خراب ہوں گے، تو بتاؤ انہوں نے کہنا نا جلسہ نہ کرو؟ بتاؤ، وہ تو کہیں گے۔ میں ایک جگہ قصور ایک جلسے میں گیا تو مجھے ایک ساتھی نے کہا آج تو وہاں بہت پولیس آئی، میں نے کہا مجھے اسٹیج تک پہنچاؤ۔ میں اسٹیج پر چلا گیا، میں نے ان سے کہا بھی تمہارا ایس ایچ او، تمہارے پولیس والے کتنے اچھے ہیں۔ لوگوں کو بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا تھانے میں فون کرو، 2 ڈاکو آپس میں لڑے ہیں، تو تھانے والے آتے ہیں کہ نہیں؟ ڈاکو لڑے ہیں آتے ہیں، اور یہ پتہ چلے کہ علماء لڑ رہے ہیں تو علماء خون قیمتی ہے، یہ جلدی آئے ہیں، یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ یہ تو ہماری حفاظت کی رہے کہ لڑ نہ پڑے، ان کی جان ضائع نہ ہو، تو حفاظت والوں کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی انتظامیہ سے بھی گزارش کرتا ہوں بھئی ہمیں سنا کرو، ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے ہیں، ہمارا کوئی تنازع، ہمارا کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم آپس میں لڑائی جھگڑے کریں گے، امریکہ بیٹھ کے تماشے دیکھے گا کہ شکر ہے پاکستان کے عوام پولیس اور فوج سے لڑنا شروع ہو گئی ہے، ہماری آپس کی لڑائیاں مناسب نہیں ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو شریعت اور سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری آپ سے گزارش ہے ابھی آپ دعا سے فارغ ہوں گے، نماز ہوگی، جو بھی نظم ہے، اس کے بعد باہر ہماری کتابیں موجود ہوگی۔ میری اب آپ سے گزارش ہے ان کتابوں کو آپ ضرور خریدیں۔ مسلک کی کتابیں ہیں، سی ڈیز ہیں، پوسٹر ہیں، کتابیں ہیں، اور کتابیں لے سکے نہ نہیں، ایک نماز کی کتاب آپ ضرور ہر ساتھی لے کر جائے۔ اس کتاب کا نام ہے نماز اہل سنت والجماعت۔ کیا نام ہے؟ یہ کتاب ہر ساتھی کے گھر میں پہنچے، ہماری بڑی خواہش ہے آپ اس کتاب کو ضرور لیں، باقی لٹریچر بھی دیکھ لیں، آپ درود پاک پڑھیں اور دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ جائز حاجات کو پورا فرما دے، اے اللہ مشکلات کو دور فرما دے۔ مولا کریم جتنے حضرات تشریف لائے ہیں تمام کا نا قبول فرما لے، اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دے، اللہ مقروضوں کے قرض ادا فرما دے، اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے، اے میرے مولا کریم جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی عطا فرما دے، اے اللہ جو ہم نے دعائیں مانگی اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما، اے مولا کریم کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔